جب آپ چھوٹے سے جوان ہوتے ہو نا آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہو. اسٹرانگ سے جب جوان سے پھر بڑھاپے کی طرف جاتے ہو پھر آپ بچے کی طرح ہو جاتے ہو. آپ کے ایموشنز, آپ کی فیلنگز, آپ کی فزیکل اسٹرینتھ, آپ کی ہر چیز. مطلب خاتون جو انسان کو یہ کہہ کے چپ کرا دیتی میرے ماں باپ نہیں ہیں اور جو انسان ہے میرا ان پہ کوئی فرض نہیں ہے. جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تب اس میں ایسی عادتیں آ جاتی ہیں جو ہمیں چڑچڑی لگتی ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ تو ایک اور کلچرل چیز تھی نا, وہ زیادہ تر بیکورڈ ایریاز میں تھی کہ مر کے ہی آنا ہے تیری لاش. کچھ بغیرت مرد ہوتے ہیں جو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں, یار میری بیوی مجھے تنگ کر رہی ہے تسی جاؤ. انہیں چائے پیا ایک گھونٹ اور اس نے منہ پہ پھینکی ایسے چائے. مرد کو ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے بیلنس رکھنے کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. فرقان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک اللہ کا شکر, آپ سنائیں. بس ٹھیک. مجھ سے بھی پوچھ لو یار. آپ کیسے؟ میں بھی ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. الحمد للہ یار, سب خیریت ہے؟ الحمد للہ. روزے کیسے جا رہے ہیں؟ گزر گئے الحمدللہ. تو آج کس ٹاپک پہ بات کریں گے یار؟ ایک دو ٹاپک ذہن میں آ رہے تھے ایسے کہ جن میں ہم بات کر سکتے ہیں. اسپیشلی آج کل جو ایک تبدیلی آ رہی ہے نا, اسپیشلی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جس طرح جہاں سے ہم ہیں پاکستان سے, وہ اس قسم کی ہے کہ لوگ پرانے جو ٹریڈیشنز ہیں نا, ٹریڈیشنل ویلیوز, ان کو آہستہ آہستہ لوز کر رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھتے ہیں انسٹنٹلی وین یو ٹریول دیئر اینڈ کم بیک. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ, کیونکہ آپ یہاں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں نا, یہاں سے جب آپ جاتے ہیں تو ریلیٹ آپ اس طرح ریلیٹ کہہ رہی ہیں, کمپیئر کر سکتے ہیں. چلیں یا کوئی کمپیریزن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو جو ٹریڈیشنل ویلیوز تھیں وہ اور آج کی ٹریڈیشنل ویلیوز کتنا فرق ہے. اس میں ایک بہت بڑی چیز جو ہے نا, جو بہت بڑی ایک چینج آ رہا ہے, وہ ہے آپ کا فیملی سسٹم. اب آپ سے اگر میں پوچھوں, آپ کیا, آپ کی جو گروتھ ہے ساری, جو براٹ اپ ہے, وہ کس قسم کے انوائرمنٹ میں ہوا ہے؟ فیملی سسٹم آپ کا الگ تھا, جوائنٹ فیملی میں تھے, کیسے تھے آپ؟ میرا جو تھا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. تو بیسکلی میرے والد صاحب اور ان کے بڑے بھائی دو فیملی ساتھ میں, شروع سے انہوں نے کام بھی ساتھ میں کیا, رہے بھی ساتھ میں. تو جب وہ بیسکلی دبئی جب گئے تھے تو دونوں نے ساتھ میں ہی سارا کچھ کیا. اور آپ کے دادا وہی پاکستان میں تھے. وہ اچھا, وہ پاکستان میں تھے. پھر آپ کے فادر اور ان کے جو بھائی ہیں وہ دبئی آئے. ہاں دبئی. وہاں پہ انہوں نے اکٹھا سب رہتے تھے, اکٹھا سب رہتے تھے. شادیاں بھی وہیں سے پاکستان سے کر کے آئے تھے. ایسا نہیں, کیونکہ اس وقت تو رواج یہ نہیں تھا کہ بھی جیسے ادھر ہے ہمارا کہ بھی اگر یو کے میں آئے, یو کے میں کوئی لڑکی مل گئی یہیں سیٹل ہو گئے. ان کا ڈفرینٹ تھا, جو وہی ٹریڈیشن تھا کہ بھی پیچھے سے شادی کی, یا تو خود آگے اکیلے کام کرنے کے لیے, یا تو پھر جو سیٹ اپ تھا اس وقت تو ایزی تھا بیوی بچوں کو لانا. تو میرا تو ویسا سسٹم تھا. اچھا جی. اور آپ کا فرقان بھائی, آپ کا کیا تھا؟ ہمارا بھی پریٹی مچ سیم ہی تھا. ہم لوگ دادا دادی اور والد صاحب کیونکہ باہر کام کرتے تھے سعودی عربیہ میں, تو دادا دادی چاچو وغیرہ سارے مل کے رہتے تھے الحمدللہ, اور والدہ بھی ایک ہی گھر میں. اچھا, اس میں جب آپ لوگ ایک گھر میں رہتے تھے تو اس طرح, اب کئی اس میں مختلف سٹائلز ہوتے ہیں رہنے کے. کچھ ہوتے ہیں ان میں پورشنز الگ ہوتے ہیں لیکن گھر ایک ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں اس میں کمرے الگ ہوتے ہیں اوبیسلی, اور گھر ایک ہی ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کا اتنی کوئی وہ تھی, اسپیس تھی آپ لوگوں کے پاس کہ پورشنز الگ تھے یا کمرے الگ تھے؟ کس طرح کا اسٹائل تھا آپ لوگوں کا, آپ کا سعود بھائی؟ ہمارا یہ تھا کہ ہم لوگ فارچونیٹ انف تھے کہ ہم لوگ ایک بڑے ولا میں رہتے تھے. اچھا. تو یہ نہیں کہ فلیٹس میں رہنا, ایسا کچھ نہیں تھا. شاید جب بچے نہیں ہوئے تھے تب میں نے سنا کہ فلیٹ میں رہتے تھے, لیکن جب سب بچے ہوئے دونوں سائڈ پہ ہوئے تو پھر ایک ولا میں موو ہو گئے. تو ہر ولا میں ایوریج 5 وہاں پر کمرے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے روم ہوتے ہیں. یہ یو کے سائڈ نہیں جو ہوتا ہے نا کہ پجن ہول یا کھٹ کھانا جس کو بولتے ہیں, تو ادھر ہوتا تھا کہ بھائی ڈیڈیکیٹڈ آپ کے روم ہے, بچوں کا الگ اور میاں بیوی کا الگ. صحیح. تو اس طرح سے تھا سر ہمارا. اور آپ کے کس طرح کا اسٹائل تھا؟ ہم لوگ 3 فیملیز تھی. اچھا. ایکسکلوڈنگ دادا اور دادی. دادا دادی نیچے رہتے تھے, پھر اوپر جو ہیں وہ 3 پورشن ٹائپ بنے ہوئے تھے سیپریٹلی. کیونکہ میرا یہ تھا, میرا ایکسپیرینس کچھ آپ لوگوں سے فرق ہے, کیونکہ میں جب میری پیدائش ہوئی اس کے 1.5 سال بعد وی کیم آؤٹ آف جوائنٹ فیملی سسٹم. اس کی کوئی خاص ریزن نہیں تھی, بس ایسے ہی سب نے سوچا کہ چلو جی آپ ایک نیا گھر لو اور شروع کرو زندگی. آپ کے نزدیک جو جوائنٹ فیملی جس سسٹم میں آپ رہے ہیں وہ, اور جو آپ نے اس کے علاوہ جو ایکسپلور کیا, چاہے وہ یو کے میں تھا چاہے کسی اور ملک میں تھا, ان دونوں میں کمپیریزن کرنا چاہیں تو اس کی پازیٹیوز اور نیگیٹیوز کیا ہوتے ہیں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے اور جوائنٹ فیملی سسٹم سے باہر رہنے کے؟ پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن
اب جیسے ہم بڑے ہوئے ہیں, تھوڑی سی عقل آئی ہے, تھوڑا سا اسلام کی طرف رجوع ہوا ہے, تو بیسکلی ہم نے جو بھی اپنی ویلیو سسٹم ہے سارا کچھ, ایک تو کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہے اسلامک ویلیوز, ٹھیک ہے. تو جب ہمیں تھوڑی اسلامک ویلیوز کا پتہ چلا ہے تو سرے سے ہی پتہ چلا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم از ناٹ اے گڈ سسٹم اکارڈنگ ٹو اسلام, ٹھیک ہے. تو شروع میں جو تھا, جب ہمیں پتہ نہیں تھا تو ہم سمجھتے تھے یہی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے سارا, اور سارے ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن جب تھوڑا سا عقل آئی, تھوڑا سا اسلام کے بارے میں پتہ چلا, جیسے ایک حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بردر ان لو ہوتا ہے گھر میں وہ موت ہے, ٹھیک ہے, لٹرلی یہ ایک حدیث ہے, جو دیور ہوتا ہے جو بردر ان لو. تو اب اس کے کانسیکوینسز ہم نے دیکھے ہیں اور سنے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ہو سکتا ہے حدیث کا میں وہ ایک ترجمہ ہی کر رہا ہوں, لیکن اس کو ڈسکرائب میں نہیں کر سکتا کہ میں ڈیٹیل میں نہیں گیا, لیکن آپ اس کو ایک ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ صرف سمجھ لیں صرف دیور نہیں ہے, وہ پھر کزنس پہ بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, لڑکے لڑکیاں بڑے ہو رہے ہیں جتنا بڑے ہیں. تو یہ وہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ انٹرمنگل تو کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ, ایک تو دیور کا ہو گیا, دوسرا ہے کہ آپ جو غیر محرم ہے, جو کزنس ہیں وہ تو غیر محرم ہے آپس میں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ مسئلہ, پھر پردے کا مسئلہ آ گیا, پھر جو باقی چیزیں, پھر تیسرا سب سے بڑا میجر مسئلہ ایک یہ ہے کہ بھئی ایک جو مرد ہوتا ہے گھر میں جو کما رہا ہے, ٹریڈیشنلی تو وہی تھی نا ہمارا, تو ایک گھر میں 2 مرد ہو گئے, ٹھیک ہے. تو پھر جو فیملی ایک ہوتا ہے کہ ایک مرد کا ہوتا ہے کہ اللہ نے بولا کہ بھی آپ قوامون علی النساء ہو, ٹھیک ہے, یا ایک گھر کے سربراہ ہو. تو ایک گھر میں 2 سربراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر وہاں پر وہ ایک فرکشن آ جاتی ہے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ چاہے جتنی بھی عزت کرتے ہو اپنے بڑے بھائی کی, چھوٹے بھائی کی, جو جتنا پیار محبت ہو, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ نے آپ کو ایک طرح سے ڈیزائن کیا ہوا, ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک چیز ہے نا, پھر وہ آپ نے ایک کانفلکٹ وہ ہوتا ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا, کانفلکٹ آف آئیڈیاز ہو گئے, جو بھی ہے. اس میں بھی جس طرح تھوڑا سا ایکسپلین یہ کرنا چاہوں گا, جب اسپیشلی جب آپ کے آگے فیملی ہو جاتی ہے, پھر آپ کی پریورٹی بھائی کی جگہ فیملی بن جاتی ہے, تو پھر اس کی وجہ سے بھی تھوڑا فرکشن آ جاتا ہے, کیونکہ اب آپ کا فوکس وہ ہے, تو اب آپ ان پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, بھائی پہ شاید پھر بھی کر لو, تو اس میں بھی ایک تھوڑا فرکشن پیدا ہو جاتا ہے. تو ابھی اگر اسلامک پرسپیکٹیو سے تو دیکھیں تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا, اور نہ ہی پریکٹیکل ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے سارا کچھ کرنا ہے. اور جو دوسرا پازیٹیو یہی ہے کہ بھئی آپ نے گھل مل کے رہنا ہے, ٹھیک ہے. جو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہو جاتی ہے کہ بھی چلو ایک فار ایگزامپل اگر 2 بھائی مل کے کما رہے ہیں اور ایک ہی گھر میں پیسہ لے کر آ رہے ہیں, تو فائنینشیلی آپ تھوڑا اسٹیبل ہو جاتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ بھی گھر کے کاموں میں ہاتھ بڑھ جاتا ہے, اگر ولنگ ہو سارے ہیلپ کرنے. اگر زیادہ بچے ہیں, فار ایگزامپل کسی نے کوئی شاپ پہ چلا گیا, کسی نے بزنس سنبھال لیا, کسی نے ادھر مدد کر دی, تو یہ ایک طرح سے پازیٹیو ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ بھی فیملی کوہیژن, کہ بھی آپ کا جو فیملی سسٹم ہے وہ برقرار رہتا ہے, آپ سے کزن سے تعلق جو ہے نا, پیار محبت وہ رہتا ہے. ابھی میرے ماشاءاللہ 7 ماموں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ سب پاکستان میں ہیں. اب آپ سوچیں کہ آگے سے ان کے بچے سارا, ان سے میرا کوئی لنک نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگ دبئی میں رہے, سارا کچھ مجھے یہ بھی نہیں پتا آگے ان کے بچے کتنے, نو لنک, نتھنگ وٹس ایور. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ بھی اگر آپ ساتھ میں بھی رہتے ہو نا, تو آپ کا ایک جو فیملی ویلیو سسٹم ہے یا آپ سے ایک جو کنیکشن ہے, بے شک آپ بڑے ہو کے الگ ہو جاؤ, فار ایگزامپل ابھی ہم لوگ الگ رہ رہے ہیں, ہر کوئی اپنا اپنا الگ ہو گیا, لیکن ابھی بھی ہماری بات چیت ہے, سلام دعا ہے. اگر کچھ کام پڑ جاتا ہے تو ہم ان کو فون کرتے ہیں یا وہ مجھے فون کرتے ہیں, یار یہ کام پڑ گیا, یہ کر دو گے, وہ کر دو گے, چاہے جدھر بھی ہو, چاہے دبئی میں ہو, UK میں ہو, پاکستان میں ہو. تو وہ ایک یونٹی جو ہے نا, وہ وہاں سے ایک بن گئی تھی. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اس میں تھوڑا سا میں آپ کی طرف آتا ہوں تھوڑی دیر میں. اس میں یہ چیز جو آبزرو کی ہے نا, کیونکہ میرا تو اتنا ایکسپیرینس پرسنلی نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے ارد گرد میرے نانکوں میں اور سارا, کہ جب تک بڑے زندہ ہیں نا, جس طرح میں نے آپ سے پوچھا آپ کے دادا کا, تو جب تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک بڑے زندہ ہیں نا, وہ ویلیوز کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں, اگر وہ اس میں یعنی کامیاب ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے تو جو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو کلچر ہے نا, اس کے اندر اسلام کے علاوہ بھی, کیونکہ کلچر کہیں نہ کہیں اسلام سے ڈرائیو ہوا ہے نا, تو کلچر میں بھی اس چیز کا ہے کہ یعنی بڑے ہیں, ان کی ایک ویلیو ہے. لوگ ایون کہ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ وہ شادی شدہ ہو کے بھی, جابس اچھی کر کے بھی, اسٹل دے وانٹ ٹو لیو ود دیئر پیرنٹس. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجبوری ہے, یہ تو یہ ہماری ایک اچھی ویلیوز ہے نا.
تو میں نے ایسی مثالیں بھی دیکھی ہیں جہاں بڑے جب زندہ ہیں, ان کے گھر ہیں, انہوں نے شادیاں سب کی گئیں, کمرے سب کو الگ الگ دیے, اس کے بعد سب کے لیے رولز بنائے, جس طرح جو گھر میں خواتین ہیں وہ کیسے چلیں گی ان کے رولز بنائے, اور وہ ان رولز پہ چلیں اتفاق کے ساتھ. اس کے بعد جو گھر کے مرد ہیں جو اپنی اپنی جابس کر رہے ہیں وہ کیسے فیملی میں کنٹریبیوٹ کریں گے, ایون کہ فائنینشلی کیسے کریں گے اور کام کیسے کریں گے, ساری یہ انہوں نے رولز بنائے. تو میں نے ایسے خوبصورت قسم کے بھی گھر دیکھے ہیں جہاں پہ زبردست قسم کا فیملی سسٹم ہے کہ آپ کوئی یعنی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ ان کے بیچ میں آپس میں فرکشن پیدا کرو گے. ایسی ایسی مثالیں ہی میں نے دیکھی. اگر کوئی فرکشن پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو فوراً ان کی جگہ پہ واپس بٹھایا جاتا, بھائی ایسے نہیں کرنا. تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے. ہاں اس کے بعد ایسے بھی ہوا کہ کئی دفعہ اگر فرض کرو بزرگوں میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے کیا, تو فیملی سسٹم بکھرتے بھی دیکھے ہم نے, ایسے ہی, کیونکہ ایونچولی وہی چیز آپ والی آ گئی کہ وہ پریورٹیز چینج ہو گئی نا. اب اس میں میرے پاس ایک ایسی بھی مثال ہے, ایک یا دو, جس میں بے شک بڑے چلے بھی گئے تو انہوں نے جو چھوٹے تھے نا انہوں نے خود چاہتے ہوئے جو سب سے بڑا بھائی تھا ان کو والد کی جگہ دی کہ اب آپ جو کہیں گے وہ ہوگا, اور یہ نہیں کہ خالی بولا, پریکٹیکلی دی بھی, اور اب وہ ابھی بھی آج وہ اتفاق سے رہ رہے ہیں سب اکٹھے نا. تو اس میں آپ کو جتنا ایکسپلور کرتے جائیں گے مختلف مثالیں ملتی جائیں گی. لیکن جنرلی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں یہ مسئلے آتے ہیں کہ جو ہے وہ جب آپ اکٹھے رہ رہے ہو تو اس میں محرم نہ محرم, اسپیشلی جب بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کی فائنینشیل کنٹریبیوشنز, اس کے بعد آپ کے کام کرنے کی کنٹریبیوشنز, یعنی جو فزیکل کنٹریبیوشن ہے وہ ساری تھوڑا تھوڑا فرکشن آتا ہے. یعنی اکثر آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ وہ بہویں ہیں وہ آپس میں کسی نہ کسی بات پہ لڑ پڑیں, یا بھائی بہوؤں کی وجہ سے لڑ پڑے, یعنی مسز کی وجہ سے لڑ پڑے, بچوں کی وجہ سے لڑ پڑے. لیکن جو سب سے بڑا جو میرا خیال ہے جس میں چیز میٹر کرتی ہے نا, جو آپ سکسیزفل لوگوں میں دیکھو گے, وہ برداشت ہے. کیونکہ جب آپ اکٹھے رہتے ہو آبویسلی اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, ہر انسان کی ایک اپنی نیچر ہے, اپنی ہیبٹس ہیں. کوئی کسی ماحول میں بڑا ہوا ہے, کوئی کسی طریقے سے بڑا ہوا ہے, کوئی بائی نیچر بائی برتھ اس کی خاص نیچر ہے, تو وہ پھر کمپرومائز آ جاتا ہے. اور بڑے کمپرومائز کروا بھی لیتے ہیں, اور چھوٹے کمپرومائز بڑوں کے لیے کر بھی دیتے ہیں کہ جی والد ہیں انہوں نے کہا ہے میں نے کرنا ہے, چاہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کو کیوں کہا ہے مجھے کیوں نہیں کہا, یا مجھے کیوں کہا ہے اس کو کیوں نہیں کہا. تو وہ چیزیں کافی زیادہ میرا خیال ہے میٹر کرتی ہیں ہر فیملی اس میں, ہے نا. اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو بڑوں کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے, پازیٹیو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے, لیکن ان بڑوں کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو بھی گرو کرنے دیں. ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ نارملی اگر ایک بندے کے پاس فل اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے, جیسے دادا ہو گیا, تو آگے جو ان کے بیٹے ہیں وہ ساتھ میں ایک گھر میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بات وہی آ گئی پھر کہ بھی ان کو گرو ہونے کا وہ موقع ہی نہیں دیتے زیادہ تر, کہ بھائی جو ڈیسیجن بنے گا وہ انہی کا بنے گا. کل کو اگر وہ جیسے دادا جو فوت ہو جاتے ہیں, جو ہونا ہے, ٹھیک ہے, جو ان کی جو اولاد ہوتی ہیں ان میں ڈیسیجن میکنگ سکلز ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا, آپ بھی ادھر آئے ہیں, اس ملک میں اکیلے آئے ہیں, جو آپ کا ایکسپیرینس پاکستان میں تھا آپ تھوڑا سا کشن تھے, آپ کو کشن ملا ہوا تھا, آپ کو تھوڑی سی کمفرٹ زون تھا. ٹھیک ہے, جب ادھر آئے نا تو آپ کو لٹرلی ہر ڈیسیجن آپ کو بنانا پڑا ہے اور آپ کو سیکھنا پڑا ہے, اور وہ ابھی آپ کے کام آ رہا ہے. تو اس میں ایک یہ اگر وہ الاؤ نہیں کرتے, جو زیادہ تر نہیں کرتے کیونکہ سب کو اتھارٹی پسند ہو, کہتے ہیں وہ بڑا ہے بس اس کو ہاتھ نہیں لگانا, آپ نے اس کے آگے چوں چا بھی نہیں کرنی, اور ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن وہ جو بڑے ہیں ان کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے, جو ابھی رہ بھی رہے ہیں جوائنٹ فیملی میں, بڑوں کا کام یہ بنتا ہے کہ اپنے چھوٹوں کو وہ خود گرو کریں کہ بھئی آپ ڈیسیجن بناؤ, آپ مرد ہو آپ عورت ہو, لیکن یہ آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے نا, وہ آ کے آپ سے آپ ان سے اصلاح, آپ ان سے وہ لے لو, ایڈوائس لے لو, بالکل, لیکن الٹیمیٹلی آپ نے ڈیسیجن بنانے. ایسے ہی ہے ہم لوگوں کا. میں آپ دونوں کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں. ہم لوگ بیسیکلی رہتے تھے جوائنٹ فیملی میں جیسے میں نے بتایا, اور والد صاحب جو ہے نا وہ سب سے بڑے تھے, بھائیوں میں بھی اور بہنوں میں بھی. تو ایک چیز میں نے دیکھی بڑے ہوتے ہوئے بھی کہ پردے کا جو ہے نا بہت اہتمام کرتے تھے گھر میں. ایون جو میری والدہ جب شادی ہوئی تو والد صاحب نے ان کو وہ پراپر برقع لا کے دیا نقاب والا, اور میری جو پھوپھوں تھیں وہ بھی یہی کرتی تھیں. پھر جو چاچو وغیرہ تھے وہ زیادہ تر کام پہ ہوتے تھے, اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب پتہ تھا لوگوں کو, مطلب پورے گھر میں یہ باتیں کہ یار اس کا یہ رول ہے اور اس کا یہ رول ہے. دادی اماں زندہ تھی, حیات تھی, دادا ابو جو ان سے ہیں وہ حیات تھے. تو اب انہوں نے جو ان سے نا ڈیوٹیز ڈیوائڈ کی ہوئی تھی کہ جیسے میری والدہ میں دیکھتا تھا کہ وہ صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے ناشتہ انہوں نے آؤٹ ٹو رسپیکٹ کہ یار یہ بھی میرے ماں باپ ہیں جو میرے ان لاز ہیں,
تو ان کو سب سے پہلے ہمیں کہنا یار میں نے ناشتہ بنایا، ایون تو ہم نے اسکول جانا ہوتا تھا، ناشتہ بنا کے یہ پہلے دادا دادی کو دے کے آؤ، یا نہیں ہے تو ہمیں بھیجنا باہر سے کہ لے کے آؤ باہر سے، ختم ہوئے انڈے وغیرہ، کیونکہ والد صاحب باہر تھے. اور اس کے بعد پھر جو سا وہ گھر کا انہوں نے سارا کام کرنا، جو بھی کام صفائی وغیرہ تھی، ایون تو وہ اس بیک گراؤنڈ سے نہیں آئی ہوئی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے آؤٹ آف رسپیکٹ، آؤٹ آف کلچر وہ کیا. پھر اس کے علاوہ جو دادا اور دادی تھے وہ انہوں نے اپوشن کیے ہوئے تھے، بیسیکلی ڈیوٹیز ڈیوائڈ تھیں کہ آج اگر میری امی نے کھانا بنایا تو کل چچی بنائیں گی، پھر اس نیکسٹ ڈے جو ہے وہ دوسری چچی بنائیں گی، یا رات کو جو سا نا ایکسچینج کرتے تھے ڈیوٹیز وغیرہ. تو ایک تو یہ پلس پوائنٹ تھا. پلس دوسرا یہ تھا کہ جو اوبویسلی اسلام کی جو بات ہے اسے تو کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا، اسلام میں تو اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. لیکن ویسے ایک میں کلچرل بات کر رہا ہوں کہ والد صاحب جو ان سے ہیں نا الحمدللہ، وہ ایک ایسا انہوں نے گھر کے اندر جو انسان نظام بنایا ہوا تھا کہ جہاں پہ یہ بات آپ کے ذہن میں آتی نہیں تھی. تو ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے، دوسری چیز یہ آپ کو ہیلپ بہت ہو جاتی ہے. اب جیسے ہمارے والد صاحب جو باہر تھے اور گھر پہ مطلب کوئی بڑا نہیں تھا، مرد نہیں تھا، تو وہ یہ تھا کہ چاچو وغیرہ اور جو ان کے بعد دوسرے ڈاکٹر چاچو ہیں تو وہ گھر میں تھے، تو ہمیں ان کی بات سننی پڑتی تھی. اور اس سے آپ کی جو انسان نا برنگ ان میں بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ کے پاس ایک فادرلی فگر ہے کہ جو آپ پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے. اس کے علاوہ بینگ اے کڈ، ابھی جیسے میری جو والدہ ہیں تو میرے چھوٹے بھائی کی بیٹی کو ماشاء اللہ لک آفٹر کرتی ہیں، کیونکہ ان کی مدر ہے وہ ڈاکٹر ہے. جو میرا چھوٹا بھائی ہے وہ کام پہ جاتا ہے، بزنس ہے اس کا اپنا. تو پوائنٹ بینگ اس کے اب انہوں نے اس کی ایسی گرومنگ کی ہے کہ میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے یار کہ میری بھی ایسی ہی گرومنگ ہوئی ہے. لٹرلی وہ جو چیزیں کر رہی ہوتی ہے نا وہ میری اپ برنگنگ میں بھی وہی ہے کہ بیٹا ایسے نہیں کہنا. وہ امی اس کو اس دن کیمرہ پہ کہہ رہی تھی کہ طیب کو کلمہ سناؤ، تو کہہ لی پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک. اور میں نے کہا مما آپ ایسے ہی ہم لوگ جب سوتے تھے چاروں بھائی آپ کے ساتھ تو آپ مطلب لائٹ بند کرے کہتی چلو کلمہ پڑھو، پہلا کلمہ طیب. مطلب یہ چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں آپ کی اپبرنگنگ میں نا. اور میں اپنے بچوں کو بھی اب یہی چیزیں بتا رہا ہوں ایسے ہی، کیونکہ وہ میرے اندر جو ان سے انسٹل ہو چکی ہیں نا. تو یہ ایک جوائنٹ سسٹم کا یہ بہت فرق پڑتا ہے آپ کو. دوسرا اوبیسلی یہ تب تک ہی ہوتا ہے جب تک آپ کے بڑے ہوں. اب دادا وہ فوت ہوئے ہیں، چاچو وغیرہ جو موو آن ہو گئے. وہ چاچو جو مل کے رہتے تھے وہ سارے جو ان سے اپنے اپنے گھر میں موو ہو گئے ہیں. ایک نے کرائے پہ لے لیا، ایک نے اپنا گھر لے لیا. تو فور ویریس ریزنس کے پلس پوائنٹس بھی ہیں اور نیگیٹیوٹی بھی ہوگی. یار اس میں میرے حساب سے اگین کچھ چیزیں ہیں وہ میں یہ ریئلائز کرتا ہوں کہ اٹس اے بلیسنگ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور جوائنٹ فیملی اس کو چلو اگر زیادہ بھائی ہیں اور سب کی اپنی اپنی فیملیز ہیں شاید جھگڑے وغیرہ زیادہ ہو جائیں. لیکن پرسنلی میرا یہ ایکسپیرینس ہے، جس طرح میری جو مسز ہے یا میرا جو چھوٹا بیبی ہے وہ میری والدہ کے ساتھ رہتے ہیں نا، تو میری والدہ کی جو ٹریننگ ہے نا، جو وہ کر رہی ہیں نا، وہ میرے حساب سے وہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میری مسز کر سکے، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ایڈ اپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ان کی ویلیوز ایڈ اپ ہو جاتی ہیں. ابھی آپ کیمرے پہ بول رہے ہیں، دیکھ لیں یہ ریکارڈ ہو گیا، آپ کی مسز نے دیکھ لیا نا، مسئلے میں نہ پڑ جائے. ان کو بھی بولتا ہوں جو کہ دیکھیں گے اور ایڈٹ نہیں کرنا، نہیں کہتا ہوں نا. تو وہ چیزیں ساری ایڈ اپ ہو جاتی ہیں نا. صحیح. تو اس کے لیے وہ اس طرح بلیسنگ ہو جاتی ہے. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ تو ایک مذاق تھا لیکن وہ خود بھی اس چیز کو ریئلائز کرتی ہے کہ اگر میں اکیلی ہوتی تو یہ کچھ چیزیں یہ تو میں کروا ہی نہ پاتی. اور فرض کرو میری والدہ جب سے وہ یعنی چھوٹا سا تھا نا تب سے یعنی لٹرلی کچھ منتھس کا، تب سے امی یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی پوٹی ٹریننگ کرنی ہے نا. اب میں نے یہاں پہ اپنی آنکھوں کے سامنے یار میں ایسی فیملیز میں رہا ہوں جہاں پہ بچے 4 سال کے ہو جاتے ہیں، 5 سال کے ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹریننگ یہ کیا ہوتی ہے نا. وہ بیچارے ابھی تک پیمپر پہن رہے ہیں. اچھا اس کے بعد فیڈر، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل ان کا جو ہے اس کا فیڈر جو ہے وہ چھوڑے اور جو ہے یہ نارمل غذا پہ آئے نا. اس کے بعد اس کی ڈیلی ڈائٹس. اب میں دیکھتا ہوں جو آج کل کی جو ہیں مستورات وہ انفلوئنسڈ بائی انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، تو وہ یہ کہتی ہیں جی یہ اچھا ہے، یہ وہ اچھا ہے، وہ ان کا شوہر ہی انسٹاگرام ہے. تو وہ اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جی اس کو جو دیسی چیزیں تھیں نا دلیا اور ابھی تک اس پہ سابودانہ یہ ان چیزوں پہ رکھا ہوا ہے. اور یہاں پہ میں نے دیکھا یہاں ویسی اور وہاں پہ بھی جو ماڈرن جو ایک چل رہا ہے سسٹم اس کے اندر جو ڈائٹس ہیں وہ بالکل چینج ہو چکی ہیں. وہ سیریلک شورلک پہ آ گئے ہیں. یہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، سوری بات کاٹ رہا ہوں، کہ جیسے ہم لوگ دودھ ہلدی بہت عام ہے، ہمیں کہتے ہیں یار کچھ بھی پرابلم ہو دودھ ہلدی پی لو. تو ابھی ہوا یہ کہ مسز کا وہ جو پریگننٹ تھی تو ان کا جو ہے نا بچہ وغیرہ سارا کچھ ہو گیا، تو سی سیکشن ہوا تھا. تو ابھی پھر جو ہے نا انہوں نے
اب یہ اس کے بعد نرس آ کے بولتی ہے کہ وہ دوائیاں تو لے رہی ہو لیکن, اور یہ کوئی کالی نرس تھی, ٹھیک ہے, ادھر گوری نہیں, کہتی یو شوڈ ہیو ٹرمرک اینڈ ملک, دیٹ وڈ ہیلپ یو ٹو ریکور ویری سون. افریقن تھی. ہاں. تو میں اپنی بسس کی شکل دیکھ رہا ہوں, میں بولے یار میں جب بولتا رہتا تھا تب سمجھ نہیں آتی تھی, اب اس نے بولا ایسے ہی ہے. سب کو فیلنگ آئی وین والی. شکر ہے. پھر سعود بھائی جا کے اسے شاباش بھی دی کہ یار بھائی میں نے پیسے بھی پکڑائے. اچھا وہ بولا. اچھا جو آپ وہ پوٹی ٹریننگ والی بات کر رہے ہیں نا, میں جب اپنے بچوں کو لے گیا نا پہلی دفعہ پاکستان, تو وہ مطلب اوبیسلی سال کا تھا, 3 سال میں گئے تو تب بھی نیپی پہن رہے تھے. امی نے جو ان سے نا کہا ویسے ہی بھائی کے سامنے, چھوٹے بھائی کے سامنے, کہ میں نے تو تمہاری نیپی نا چھڑا دی تھی سال کے اندر. ہاں یہ بڑا ڈائلاگ ہے پاکستان میں والداؤں کا, تمہاری تو چھڑا دی. اچھا وہ ہم نے اوبیسلی نہیں دیکھا تھا, نہ یاد تھا, تو چھوٹے نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں 6 مہینے میں چھڑا دی تھی, ہم نے تو پہنی نہیں کبھی زندگی میں. تو ابھی لٹرلی وہ امی نے جب اس کی نیپی چھڑائی ہے نا, وہ تقریباً سال کی سوتی تھی نا, تو امی رات کو اس کو نیپی نہیں لگاتی تھی سوتے ہوئے. سال کی بچی. ہاں. اور ابھی 2 سال کی ہے تو وہ لٹرلی نیپی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں. ہاں اب آپ اس کی والدہ سے پوچھیں گے نا اس بچی کی, تو وہ تو کہے گی بھائی میرے لیے تو بلیسنگ ہے, نہیں تو میں تو ساری عمر اس کو پیمپر ہی پہناتی رہتی. کیونکہ وہ بات یہ نا یار, کمفرٹ اتنا, یعنی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرو گے, دیکھو گے کہ اب کمفرٹ اتنا لوگوں کو چاہیے ہر چیز میں, کہ وہ تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے نا, تو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں. یہ ایک پتہ نہیں کیوں ایک نیچرلی آ گیا ہوا ہے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. ہاں فاسٹ بیس بھی ہو گیا. اس کے علاوہ پتہ نہیں کیوں ایک وہ موٹیویشن جو تھی نا ہماری والداؤں میں یا ان کی والداؤں میں, یار میں نے اپنی نانی کو اور اپنی دادی کو, سارے گھر کے جو بچے ہیں نا, جیسے ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں فرض کرو ماموں کے, وہ سب کو لائن میں لگا لیتے تھے کہ بھائی اب باری ہیں نہاؤ جا کے, ان کی دادی انہیں نہلا رہی ہیں سب کو. صحیح. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ یار ان کی جو والدائیں تھیں ان بچوں کی, ان کے لیے تو چلو جو ایک آسانی ہو گئی, لیکن میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ان کی کیا سوچ ہوگی کہ وہ رسپانسبلٹی لے رہی ہیں. یعنی ان کو شوق تھا کہ تم چھوڑ دو میں کروں گی. کوئی باہر سے شاپنگ کرنی ہے بازار سے, تو ان کو یہ شوق تھا کہ نہیں تم لوگ آرام سے اپنا کام کرو میں کر لاؤں گی. وہ جو موٹیویشن تھی نا نیچرل, کوئی کہنے والا نہیں ہے انہیں, کوئی یہ نہیں کہہ رہا آپ نے لے کے آنا ہے, وہ اپنا گھر کا کام سمجھ کے کرتی تھی. اب آپ کو وہ آلموسٹ آہستہ 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 جاتا نظر آتا ہے, اور انسٹنٹلی آپ ود ان 2 جنریشن آپ فیل کرتے ہو کہ وہ آلموسٹ کتنا پرسنٹ گر چکی ہے وہ موٹیویشن. میں حیران ہوتا ہوں, ابھی بھی کافی ہوتے ہیں نا یار, آپ پوچھتے ہو کیونکہ ابھی ہم لوگ بڑے ہو گئے, ہمارا جو ایج گروپ ہے ہمارا وہ بھی ابھی بڑا ہو گیا, جو بھی ہمارے ماں باپ ہیں وہ سارے بوڑھے ہیں. کافی لوگوں سے پوچھو کیا ماں باپ کیسے ہیں, کہتے نہیں میں بات چیت نہیں کرتا, یا اپنے بہن بھائی سے وہ کیسے بات چیت ہے, وہ دوستوں سے زیادہ ملتے ہیں, زیادہ گلتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ, لیکن امیڈیٹ فیملی ماں باپ بہن بھائی کہتے ہیں یار میرا بلڈ ریلیٹیو ان سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. تو میں وہ بہت حیران ہوتا ہوں. اور وہی بات وہی ہو گئی کہ آج کل یہ ایسا ہو گیا, جو پیچھے بھی جو تھا نا, اتنی لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے نو ڈاؤٹ, پہلے ہوتے تھے, لیکن صلح صفائی ہو جاتی تھی یا اتنا اس کو بڑا نہیں کرتے تھے. لیکن آج کل ایسا ہو گیا کہ بس ختم کرو, مسالہ چاہیے نا آج کل. مجھے یاد ہے ابو جب آتے تھے نا چھٹیوں پہ, تو وہ امی کے پاس روز بیٹھتے تھے رات کو, مطلب میری دادی کے پاس. دادی کے پاس انہوں نے بیٹھنا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنی اور ان کی ٹانگیں وغیرہ دبانی. اور دادی کا مطلب اتنا رسپیکٹ تھا گھر کے اندر کہ ان کے آگے کوئی بندہ بولتا نہیں تھا, ناٹ آؤٹ آف فیئر, کہ ویسے مطلب یار گھر کے بڑے ہیں, بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. تو ابو کو دیکھ کے وہ چیز شاید میرے اندر بھی ہے, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اپنے دادا دادی کو کہ یار وہ اتنی عزت کرتے تھے اپنے ماں باپ کی, تو ہم بھی کریں. تو دوسری چیز جو ہے میرا خیال ہے ایک کلچرل ڈفرینس جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ وہ ایک چیز ابھی ڈیوٹیز جو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ گھر کا کام سمجھ کے کرتی تھیں. مطلب میری والدہ ابھی بھی باہر جاتی ہیں خود ہی شاپنگ کرنے ڈرائیور کے ساتھ کہ گاڑی نکالو میں سامان لے کے آؤں گی, لیکن میں دیکھتا ہوں جو ہماری گھر کی خواتین ہیں ان میں یہ شوق نہیں ہے, نہ ان میں یہ شوق ہے یار کہ میں جا کے مطلب کوئی گوشت ہوگا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیسیکلی شاپنگ کرنی کیسی ہے, کہ اچھا گوشت کون سا ہے, برا کون سا ہے. اچھی مجھے امی لے کے جاتی تھی, میں امی سے خود آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھتا تھا یہ آپ کیسے مطلب اٹھا کے کیا چیک کرتی ہیں پھلوں کے اندر, یا بند گوبھی آپ نے اٹھائی, تو مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ کہتی جو میڈیم سائز کی بند گوبھی ہوتی ہے نا وہ لیا کرو, ٹھیک ہے. جیسے جب نانا ابو کے ساتھ جاتا تھا, انہوں نے آفس سے واپسی پہ ہمیشہ جو ان سے نا رک کے تو فروٹ والے سے پھل لینا, امرود سیب کیلے, تو وہ کہتے تھے یہ سیب چیک کرو. اگر کیسے چیک کرتے ہیں اس کو دبا کے چیک کرو, بالکل سکھایا جاتا تھا, پورا سکھایا جاتا. تو وہ چیزیں نہیں ہیں اب آپ کو ویسے ہر چیز فری پیک ملتی ہے. آج کے بچوں کو آپ شاپنگ کرنے بھیج دو, ہاں
وہ چرچ لے آئیں گے. صحیح بات ہے, ان کو نہیں سمجھ کہ کیا لانا ہے کیا نہیں لانا. ایسے ہی ہے. خیر یہاں پہ تو ویسے ہی آپ کی سپر مارکیٹس ایسی ہیں کہ وہ ہر چیز سامنے ڈسپلیڈ ہے نا, لیکن آپ پاکستان میں جاؤ اسپیشلی وہاں تو آپ کو پک اینڈ چوز کرنا پڑتا ہے نا چیزیں, چاہے وہ پھل ہے چاہے سبزی ہے کچھ بھی, تو یو کانٹ ڈو اٹ. وہ پارٹ آف دا ٹریننگ ہوتا ہے. گوشت میرے والد نے میری ٹریننگ کی کہ آپ نے گوشت لینے جانا ہے تو سامنے تکبیر پڑھانی ہے. اچھا. کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہمیں چھری پھیر دے گا, تو آپ نے وہ مجھے کہتے تھے آپ نے اونچے کلوانا ہے اس سے, صحیح, کیونکہ آپ کا اس کا دین ایمان آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. صحیح. اس کے بعد جب وہ اتار رہا ہے تو آپ نے چیزیں چیک کرنی ہے کہ کیا کوئی چیز بیچ میں سے, کیونکہ بےمانیاں بھی تو بڑی ہوتی ہیں نا. صحیح. تو وہ کاٹتے کاٹتے نا بوٹی, ایک آدھی بوٹی پکڑ کے کڑک ادھر کر دیتے, تو پورے کہا آپ نے دھیان رکھنا ہے ہر چیزوں کا. اب یہ ٹریننگ ہوئی تھی. صحیح. اب وہ بات وہی ہے نا, آپ لوز آؤٹ کر رہے ہو جنریشن وائز, پر جنریشن آپ لوز آؤٹ کر رہے ہو نا. آپ کے والد کو ان کے والد نے کچھ چیزیں بتائیں, وہ ساری آپ تک تو نہیں پہنچا سکے. اس کے بعد آپ کو, اچھا اس میں نا خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کا بھی بہت زیادہ چینجز آ رہی ہیں آپ کو. وہ بھی جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ ٹریننگ کی, اب گھر میں تو ایک اور ٹریننگ ہے نا, جو باہر کی ٹریننگ ہے وہ بھی آپ آہستہ آہستہ لوز آؤٹ کر رہے ہو. اب ہر کسی کے پاس, زیادہ تر لوگوں کے پاس, میں نے اپنی ساری یوتھ سائیکل پہ گزاری ہے, اور ہر چیز ہوتے ہوئے ابو نے سائیکل لے کے دی کہ ابو نے کہا تو اس چیز کو ایکسپیرینس بھی کر, اس میں ایکسرسائز بھی ہے, اس میں تجھے یہ بھی نہیں ہے کہ تو اپنی اس میں آ جائے گا نا کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے یا میرے پاس گاڑی ہے. کیونکہ ہمارے ایسے اوبویسلی کلاس فیلوز تھے جن کے پاس موٹر سائیکلیں بھی تھیں, کہیں ایسے بھی تھے جن کے گاڑیاں بھی تھیں, لیکن ہمارے والدین نے کہا بھائی آپ ادھر سے شروع کرو تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کیا کر رہے ہو. اگر آپ نے, اور دوسرا مجھے آج تک اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کیونکہ میں وہ سائیکلنگ اتنی کرتا رہا, اور آپ کو تو میں نے آپ کو بھی دیکھا ہوا کرتے ہوئے, آپ نے مجھے بھی دیکھا ہوا, کیونکہ میں وہ اتنی سائیکلنگ کرتا رہا, پتہ نہیں اللہ بہتر جانے آج میں کتنے ایشوز, جو اگر میں نے گاڑی ریلیکس ہو کے چلائی ہوتی یا نہ ایکسرسائز کی ہوتی تو کتنے ایشوز ہوتے ہیں مجھے, شاید میڈیکلی یا کچھ. وہ چیزیں, ہاں وہ چیزیں اتنی کام آتی ہیں نا آج کے دور میں. آپ دیکھو کیا ہر چیز جو ہے وہ اگین کمفرٹ زون میں آ گئی ہے. ملٹیپل فیکٹرز ہیں میرے خیال سے, صرف ایک تو کلچرل ڈفرینس اور سارا کچھ. مین مجھے جو لگتا ہے جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہیں, یا آپ کا سارا, ایک تو آپ جیسے شاپنگ ہے, لٹرلی ابھی ہم لوگ یہاں پر جو سسٹم ہے UK میں, ابھی تو گھر پہ بیٹھے ہم لوگ اپنے گھر کی شاپنگ کر لیتے ہیں, باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں بھی آ گیا, یہ پاکستان میں بھی آ گیا. ہاں, تو ادھر ابھی جیسے یہ لاک ڈاؤن میں بہت ہو گیا تھا, اور یہ زیادہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ بھی ہوم ڈیلیوریز, یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بھی اگر آپ نے فزیکلی بھی جانا نا, وہ کہتے ہیں یار کیا 2 گھنٹے ہم نے ویسٹ کرنے, گھر پہ ہم آرڈر کر دیتے ہیں. اب وہ لٹرلی جو بھی ہم پہ, ہمیں جو بھی دے رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اچھا برا جو بھی ہے, وہ ڈیٹ بھی, بریڈ لے کر آتے تھے, جو بھی فریش پروڈیوس ہوتا تھا وہ لٹرلی ختم ہونے والا ہوتا تھا. لیکن پھر ہم اسی پہ گزارا کر لیتے ہیں, یار چلو محنت تو نہیں لگ رہی نا. تو ایک مجھے لگتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے نا, اور دوسری بات کہ ایک اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ, جیسے آپ نے ایگزامپل دی آپ کے نانا دادی جو بھی ایکٹیولی سارا انوالوڈ تھے, ٹھیک ہے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے, ہمارے ہاتھ میں فونز ہیں, ٹھیک ہے, ہماری جو ایک دھیان ہے, پرائیورٹی نہیں, دھیان کہیں اور ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پرائیورٹی ابھی بھی وہی ہے. گھر کی دادیاں بھی فون پہ بیٹھی ہیں, وہ ان کو بھی سارا آتا ہے یوٹیوب چلانا, اور بچوں کو بھی آتا ہے. ہاں, میں دیکھ رہا تھا کافی جو میرے بھی بڑے جاتے ہیں, کینڈی کرش کھیل رہی ہوتی ہیں یار. اچھا, اس میں جو کلچرل چیز ہے نا, اب کلچر مجھے نہیں پتا یہ ورلڈ وائڈ ایک چیز تھی, کیونکہ ابھی بھی آپ جو یہاں پہ گورے ہیں نا, گورے گوریاں, ان سے آپ ملے نا, تو ان کا کلچر بھی یہی تھا. وہ کہتے تھے ایک کمانے والا ہوتا تھا, اور باقی ہم سب رات کو جو ان سے نا, ایک ہی ریڈیٹر تو نہیں تھا اس ٹائم, وہ آگ جلا کے انگیٹھی ٹائپ, تو ہم مل کے کھانا کھاتے تھے, ایون ونٹر میں بھی. تو یہاں پہ بھی یہی تھا فیملی سسٹم جو ہے, اور جو کہ اچھا بھی تھا. تو وہ لوگ ابھی بھی کہتے, وہ مجھے خاتون بتا رہی تھی, وہ کہتی ہے کہ آئی ریئلی مس یور کلچر, کہ تم لوگوں نے ابھی بھی اس چیز کو ریوائیو کر کے رکھا. اور یہ ہمارے میں پلس پوائنٹ ہے بائی دا وے, کہ مسلمان ہونے کے ناطے, یا جو بڑے صغیر سے ہیں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سے, ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بھی وہ سسٹم جو ہے نا کسی نہ کسی طرح وہ برقرار رہے. صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے بھی جس طرح آپ کی کنورسیشنز ہوئی نا, میرے بھی کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جو تھوڑے ایجڈ تھے, ان سے کنورسیشنز ہوئی, انہوں نے بھی سیم یہ چیز کی نا, اور انہوں نے میرے کلچر کی تعریف کی. لیکن میں نے انہیں آگے سے بولا کہ آپ گھبرائیں نا, یہ کلچر مجھے بڑی تیزی سے جاتا ہوا نظر آ رہا. جو میری فکر اور وہ تھی نا ان کے سامنے بات کرتے, وہ یہی تھی کہ آپ اس کلچر کو بڑی دیر پہلے چھوڑ چکے ہو, اور آج آپ کتوں کے ساتھ رہ رہے ہو, بچوں کے ساتھ تو نہیں رہ رہے. اب آپ نے بابے بیچارے مائیاں آپ اکثر پارکوں میں دیکھتے ہو کتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, 5 بجے نکلے ہوتے ہیں. ادھر لٹرلی یار اتنے ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ بزرگ مر گئے,
ہاں اور اللہ معاف کرے اسمیل آئی ہے باڈی کی, تو لوگوں نے آگے دروازے کھولے ہیں. جاپان میں یہ بہت ہو رہا ہے, جاپان میں بہت ہو رہا ہے. میرا اپنا ایک دوست ہے پاکستان میں, ان کے ان لاز میں یہ ہوا تھا پولینڈ میں نا, کہ وہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, اور جب انہوں نے 2-3 دن بعد نا کھولا دروازہ تو وہ بیچاری بیڈ کے ساتھ ایسے نا لیٹی ہوئی تھی. اور تو وہ یہ چیز دیکھ کے آپ کو اتنی پین ہوتی ہے کہ دیکھو ایٹ لیسٹ ہمارے معاشرے میں, جن کی وہ بھی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جب تک انتقال نہیں ہو جاتا, کیونکہ دیکھو جانا تو ہر کسی نے ہے, کوئی کس ایج میں جا رہا ہے, کوئی کس ایج میں جا رہا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ جو بڑا جا رہا ہے نا اس کی وہ ایک, جب آپ چھوٹے سے جوان ہوتے ہو نا آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہو, اسٹرانگ سے جب جوان سے پھر بڑھاپے کی طرف جاتے ہو پھر آپ بچے کی طرح ہو جاتے ہو, آپ کے ایموشنز, آپ کی فیلنگز, آپ کی فزیکل اسٹرینتھ, آپ کی ہر چیز. تو اس ٹائم پہ ابھی ہمیں نہیں پتا, جس ٹائم ہم چھوٹے تھے ہمیں نہیں پتا تھا بڑے ہو کے کیا ذمہ داریاں ہوں گی, ہم تو یہ چیز کر رہے تھے. جب ذمہ داریاں پڑھی تو پتہ لگا اچھا یہ ہوتی ہیں, اب ہم نے فیملی کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح اب ہم بوڑھے نہیں ہیں, جب بوڑھے ہوں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یار ہمیں تو ضرورت ہے ان کی. تو مجھے جب آپ پرسنلی ان کو دیکھتے ہو آپ لوگ بھی, تو آپ کو بڑی پین ہوتی ہے کہ یار یہ, یعنی میں ایسے ایسے لوگوں سے ملا ہوں یہاں پہ کہ میں نے ان سے پوچھا آپ کے بچے کہاں ہیں نا, تو وہ کہتا, اب ایک بزرگ آدمی تو کہتا بچی میری ایک ہی بچی تھی. ایک تو یہاں پہ یہ بھی ہے کہ بچے نہیں ہیں زیادہ, اور وہ امریکہ رہتی ہے, ایسے ہی تو وہ کہتا وہ پتہ نہیں کتنے سال ہو جاتے ہیں آتی نہیں ہے. تو یہاں پہ اس کی ٹیک کیئر کون کر رہا ہے؟ یہ جو ہاؤسز ہوتے ہیں, کیئر ہومز ہوتے ہیں. مجھے بھی اسی طرح گوری ملی تھی, آپ کی بات سے یاد آیا, وہ نا اس پہ چل رہی تھی کلچز پہ. صحیح. تو میں نے کہا کیا ہوا, کہتی میں گر گئی تھی اسٹیئر سے نا اوپر سے. میں نے کہا تیرے بچے وغیرہ کوئی نہیں ہے؟ کہتی مجھے اس نے کہا کہ ایک میرا بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے, جو ٹنگ میں رہتی ہے اور ایک دوسری جگہ رہتی ہے نا. تو وہ کہہ رہی تھی کہ اب جو میرا بیٹا ہے وہ تو آتا بھی نہیں ملنے نا, اور وہ ایجڈ تھا بیٹا, جو ہے تقریباً 50s کے اندر تھا, اس کے اپنے بچے تھے. اور کہتا ادھر جو اس کی فیملی کی طرف جو اس کی مسز ہے, اس کی والدہ جو ہے وہ بیمار ہوگی, تو وہاں جا کے 3 دن رہ کے, اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ نہیں ہے. تو میری ہماری اب رنگی ایسی ہوئی, میں نے مجھے ترس بھی آیا, میں نے کہا تو میرا نمبر لکھ, تو تجھے کبھی بھی شاپنگ پہ جانا ہے نا تو مجھے فون کری, میں آؤں گا تجھے لے کے جاؤں گا, واپس چھوڑ کے جاؤں گا. یہ ان ویلیوز کی ان کے نزدیک اور بھی زیادہ ویلیو ہے, کیونکہ یہ وہ ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں نا, یہ تو کر ہی نہیں سکتے. آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں نا کہ آپ نے یہ پیک بھی دیکھا, اب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہو, تو آپ کے پاس کمپیریزن کے لیے چیز ہے. اس کو میں کنٹینیو تھوڑا اس طریقے سے کروں گا کہ اب آپ ریسنٹلی اگر آپ کو اتفاق ہو نا پاکستان جانے کا, تو اب آپ وہاں پہ کیئر ہومز دیکھیں گے. ہاں جی. اور دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے بھی اس, اگر فرض کرو میں اپنے والد کے ساتھ کچھ ایسا کر رہا ہوں کہ ان کو کہہ رہا ہوں میں ڈال رہا ہوں, تو کل کو میرے بچے بھی مجھے ڈال دیں گے نا. ایک واقعہ بھی ہے, بڑا لوگ سناتے ہیں, یعنی مورل واقعہ ہے کہ ایک بندہ تھا, اس کے باپ بوڑھا ہو گیا, بالکل نہ چل سکتا تھا نہ کچھ کر سکتا تھا نا, تو اس کے اوپر بوجھ تھا. اس نے کیا کیا, اس نے کہا یار میں اس کو سمندر میں جا کے پھینک آتا ہوں نا. تو وہ سمندر میں اسے کندھے پہ بٹھایا اور سمندر میں پھینکنے جا رہا تھا, تو کافی اندر تک چلا گیا. جب وہ تھوڑا یعنی اس نے پھینکنے لگا اسے, تو اس نے جو اوپر باپ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا تھا نہیں, اس نے کہا نہیں بیٹا تھوڑا آگے جا کے نا. اس نے کہا کیوں آگے جائے کیوں؟ وہ کہتا میں نے اپنے باپ کو ہی وہاں پھینکا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ بھی اس طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے, اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ماڈرنزم, وی آر گوئنگ فارورڈ. لیکن جب آپ ایسے معاشرے کو دیکھتے ہو جو وہ ان چیزوں سے گزر چکا ہے, تو پھر آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ آگے نہیں جا رہے, آپ ایکچولی نیچے کی طرف جا رہے ہو. ذمہ داری نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں یار بوڑھے ہو گئے, آپ نے اپنی لائف جی لی ہے, اب بھی ہم نے اپنی لائف جینی ہے, ٹھیک ہے, تو ہمارے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو وہ جو ایک احساس ہے وہ ختم ہو گیا. ہم اچھا اسی چیز سے ایک اور ڈائریکشن دیتے ہیں اس کو. کافی سارے یہ بھی چیزیں معاشرے میں آ گئی ہے کہ یار یہ میرے ماں باپ نہیں ہیں تو میں ان کا خیال کیوں کروں شادی کے بعد نا. تو ریگارڈلیس اگر آپ کی لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے, یعنی لڑکے کے ماں باپ نہیں ہیں, لڑکی کے, لڑکی اوبیسلی لڑکی آپ کے گھر آئی ہے. اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں, ساس سسر بیسکلی, ساس سسر آپ کے, تو یہ کافی ساری چیزیں, مطلب خاتون جو ان سے آپ کو یہ کہہ کے چپ کرا دیتی میرے ماں باپ نہیں ہیں, اور جو انسان ہے میرا ان پہ کوئی فرض نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ یار اس کے بارے میں میرا بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ سا ہے. جی. اس کی اسلام نے اس کی ذمہ داری نہیں رکھی. بے شک بے شک. اگر مرد ہے نا, مرد جو مرد کا بچہ ہے نا, وہ خود بھی کرے گا اور اس سے بھی کروائے گا, سختی سے نہیں کروائے گا. دیکھو میرے ماں باپ ہے نا, اگر میں ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہوں اور ان کے ساتھ میں جیسا بیہیو کر رہا ہوں, میں میک شور کروں گا کہ میری جو وائف ہے نا وہ بھی ان کی رسپیکٹ کرے. صحیح. یہ میں میک شور نہیں کروں گا کہ تو یہ کر کے دے, وہ کر کے دے, پاؤں دھو کے پی, یہ کر وہ کر, نہیں, کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ میں کروں گا.
لیکن میں یہ میک شور کروں گا کہ اس کی رسپیکٹ کا لیول اتنا رہے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہ سکے کہ میں جو ہے وہ ان کے ساتھ کچھ غلط یا کوئی غلط آواز سے بات کرنا یا فزیکلی کچھ غلط کرنا یا ایٹیٹیوڈ میں کچھ لے کے آنا, وہ میں میک شور کروں گا. ایسے ہی ہے. تو اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ماں باپ ان کو تبھی سمجھو جب آپ نے ان کی ٹانگیں دبانی ہے روز, یا آپ نے ان کو فزیکلی یا ویسے کچھ ان کی خدمت کرنی ہے. آپ ایز اے رسپیکٹ کی اسپیکٹ میں بھی ان کو ماں باپ سمجھ سکتے ہو نا. بات وہی ہے نا کہ اگر ایک گھر پہ ایک بوڑھا رہ رہا ہے, کوئی بھی بوڑھا ہو, اس کا لک آفٹر کرنا گھر والوں کا کام بنتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ یار یہ میرا ماں باپ ہے یا اس کا ماں باپ ہے. کبھی ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو مرد ہے وہ عورت کے ساتھ موو ہو گیا, کیونکہ عورت کی جو فار ایگزامپل ان کے ماں باپ نہیں ان کی سچویشن ایسی ہے کہ فار ایگزامپل کہ اس کی جو ماں ہے فار ایگزامپل جو وہ ایک دم بیڈ پہ, ٹھیک ہے, نہیں میں سمجھا شاید وہ کہنے لگے کہ گھر دماد بن گیا. نہیں گھر دماد نہیں, مجبوری میں کہ وہ میڈیکلی سمجھ لیں ان کو ڈیمنشیا ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا کدھر جانا ہے, وہ یا تو بیڈ ریڈن ہے یا ان کے گھر پہ کیئرر آتے ہیں. تو اگین وہ بھی اس سوسائٹی میں زیادہ ہوتا ہے. ہاں, کیونکہ پاکستان میں تو اگر آپ آلریڈی جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یار کہ آپ ایک, میں نے جو دیکھا ہے اینی ویز کہ جو مرد ہے نا, اگر اس کی اب شادی ہوئی ہے خاتون سے, تو وہ اس کے گھر کبھی بھی نہیں جا کے رہے گا آؤٹ آف شیم کہ یار میرا جو ہے نا ناک نیچے ہوگی. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ جو خاتون کے بھائی ہیں وہ ایکٹیو ہیں اپنے گھر میں, تو ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی, اس کی ضرورت نہیں, تو وہاں پہ ڈفرینس آ جاتا ہے نا. دیکھو اگر میری سسرال ہے, وہاں پہ 2 کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, یا تو مرد ہی کوئی نہیں ہے, یا جو مرد ہیں وہ بیچارے اپنے لائف میں بزی ہیں نا, وہ ہیں جو یہ ہیں. تو پھر تو اوبیسلی میں ایز اے گڈ جیسچر آؤٹ آف ریسپیکٹ جیسے آپ نے بولا, تو اوبیسلی آئی ول بی دا ون جو جا کے کرے ان کی ٹیک کیئر. سوری کنٹینیو کریں, ابھی میں بھول گیا. ڈسکنٹینیو کریں. مرد کی بات ہو رہی تھی بیسیکلی کہ 2 چیزیں نا, ایک تو گھر جا کے جو مجبوری پہ بات کر رہا تھا, تو ایسے بھی ہوتا ہے. لیکن بات وہی ہوتی ہے نا کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک بوڑھا انسان ہے, چاہے کون کدھر بھی ہے, اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو, آپ کو نا بلا جھجک ان کی ہیلپ کرنی چاہیے یا سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل. کیا چلو آپ ہیلپ بھی نہ کرو, آپ کم سے کم سپورٹ تو کر دو. یار یہ بول دو یار آپ نے اپنے والد صاحب کو فون نہیں کیا, یا وہ ان کی حالت کیسی ہے, کیا بات ہے. یعنی یہ بھی سپورٹ میں آتا ہے. ضروری نہیں ہے جیسے آپ نے بولا کہ بھی ان کی آپ خدمت کرو, پاؤں دھو, یہ سب کچھ. تو یہ جو ہے نا میاں بیوی میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ بھی آپ دونوں ایک دوسرے کے سپورٹ بنو, جتنے جس لیول پہ جا سکتے ہو اتنا کرو. کیونکہ پھر آپ کہتے ہیں نا یار ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, آپ مسلمان بھی ہیں, ٹھیک ہے, بڑوں کی سننی چاہیے, بڑوں کا لک آفٹر کرنی چاہیے, سارا کچھ ہونا چاہیے. لیکن جب اپنے بڑے آتے ہیں تو ہم کمپلیٹلی وہ اگنور کر دیتے ہیں ساری چیزیں, ٹھیک ہے, الٹا. کیونکہ کیا ہوتا ہے ہم بڑوں کے بہت قریب ہوتے ہیں, اور جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تب اس میں ایسی عادتیں آ جاتی ہیں جو ہمیں چڑچڑی لگتی ہیں. اگین وہی بچے والی بات جو آپ نے کی, ٹھیک ہے نا, ہمیں چڑچڑی لگتی ہے, ہمیں لگتا ہے یار یہ کیا, یار یہ مداخلت کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. حالانکہ اب یہی چیز فار ایگزامپل اگر ایک بیوی ہے, اس کے ماں باپ کر رہے ہیں, وہ برداشت کر لے گی, ٹھیک ہے, کہ یار کوئی نہیں میرے ماں باپ. لیکن یہی چیز اگر اس کے اپنا ساس سسر کرے, وہ برداشت کے باہر ہے. بالکل. آپ کے ریلیجن نے آپ کو 1400 سال پہلے, بلکہ یہ تو ایک اسلامک ریلیجن ہے نا, لیکن فرام دا بگننگ آف ٹائمز یہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ ماں باپ کی ویلیوز کیا ہیں نا, اور اس کے اوپر کتنا آپ کو ایکسٹرا آرڈینری جانا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کو پتہ ہے نا کہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی عادتیں کیا ہوتی ہیں. بوڑھے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو جس طرح ایج کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہوتے ہیں نا لوگ, تو وہ اپنی عادتوں میں پختہ ہو جاتے ہیں. اب آپ ان کی عادتیں نہ توڑواؤ انلیس کہ وہ اسلام کے خلاف ہیں, کیونکہ اب آپ ان کو مولڈ کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ریئیکشن غلط آئے گا, پھر آپ مجبور ہوگے ان بدتمیزی کرنے پہ. تو آپ اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں کیوں لا رہے ہو؟ اور ایسا ہے کیونکہ ابھی دیکھیں, ابھی ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اسلام کا زیادہ نالج ہے ابھی, لیکن ہمیں انفارمیشن زیادہ مل گئی ہے ابھی. جتنے جیسے مفتی حضرات ہیں, یوٹیوب, یہ سب کچھ ایکسیس بہت ہو گیا, جو ان کے زمانے میں نہیں تھا. ان کا زیادہ کلچرل اسلام تھا. تو ابھی کافی چیزیں ہم یہ بھی دیکھیں اسلامکلی وہ غلط کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی سوچ بھی غلط ہے, لیکن ان کو ڈائریکٹلی اپروچ کرنا میرے نزدیک وہ غلط ہے. کیونکہ آپ ان کو ہرٹ کرتے ہو اور اوپر سے ان کو وہ اچھا نہیں لگتا, ایک فرکشن پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے آؤ, ٹھیک ہے نا, فار ایگزامپل کافی جو ہوتے ہیں نا ایک طبقے کے جو ہوتے ہیں
اسلام کا ایک طبقہ فار ایگزامپل, تو وہ ایک مسجد میں جا کے نہیں پڑھیں گے نماز, کہیں گے یار ہم نہیں پڑھتے ان کے پیچھے, فرقہ واریت ہے سارا کچھ. لیکن ہمیں ایک طرح فرق نہیں پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, انلیس کوئی اوپنلی شرک کر رہا ہو, ہمیں فرق نہیں, ہم جا کے نماز پڑھ لیتے. تو ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا چلو اب جیسے والد صاحب کو بولا والد صاحب چلیں نماز پڑھتے ہیں, میں جا رہا ہوں, آئیں گے آپ, بجائے اس کے بولنے کہ یار وہ اس فرقے تھا میں نے نہیں جانا, یا تو آپ ادھر چلے جاؤ جدھر ان کو پسند ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کم سے کم آپ نے ان کا تعلق تو بنانا ہے نا کہیں نہ کہیں, ان کی امپورٹنس ہے نا, امپورٹنس ہے. ہاں تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ بھی ہمیں تھوڑا سے نالج زیادہ, اسلام یا نان اسلامک, ٹھیک ہے نا, ایون کوئی ایک ٹیکنالوجی بھی یوز کرے, ہمیں پتہ یار ان بیچاروں کو نہیں پتہ کہ بھائی وائی فائی کس طرح سے ایکسیس کرنا ہے, وہ کہیں گے یار پتر ایسٹ کر دے, ٹھیک ہے, تو ہم اس پہ بھی یار کل تھے کتا سی کی نہیں پتا نہیں پتا, ٹھیک ہے, بہت یہ دکھ دینے والی. اور اگین وہی بات آ گئی, جب بوڑھے ہوتا ہے نا انسان تو اس کی فیلنگز زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہیں, تو آپ کو شاید جوانی میں پتہ نہیں لگ رہا کہ آپ نے چھوڑے سے الفاظ میں کتنا دکھ دے دیا انہیں, اور اگر ان کو دکھ دے دیا تو اللہ معاف کرے دنیا اور آخرت دونوں گئی آپ کی. تو اس کے لیے ایکسٹرا کیئر کرنا کہ یار یہ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ذہن میں آتی ہیں تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ یار آپ بے شک نہیں بھی کرتے نا, تو آپ کچھ چیزیں بولتے ہو تو آپ کو خود بھی احساس ہوتا ہے کہ میں بھی یہ کروں. تو اس وجہ سے یہ اچھی چیزیں ہیں, اس لیے ہیں کہ آپ اسپیشلی ان معاشروں میں جب رہتے ہو جہاں پہ آپ دیکھتے ہو کہ بالکل ہی کٹ آف ہو گیا ہوا ہے, والدین کچھ بھی نہیں ہے, وہ ڈنر پہ ملتے ہیں سال کے سال, کرسمس پہ ملتے ہیں بیچارے, فادرز ڈے, مدرز ڈے, ہمیں ان ڈیز کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا ایوری ڈے شوڈ بی مدر ڈے. اور یہ میں کوئی ڈائلاگ نہیں مار رہا, یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق ہو. یعنی آپ دوسری اسپیکٹس میں نہ بھی جاؤ نا, میں یہ نہیں کہتا ہر کوئی جو اٹھ کے جو ہے وہ ٹانگیں دبانا شروع کر دے, ہر کوئی کرنا ہے, جس کی جو کیپیسٹی ہے وہ کرے. اچھا اس میں لیکن ایک تعلق ایسا اسٹرانگ ہو کہ پیار محبت کا, عزت کا, رسپیکٹ کا, وہ بہت ضروری ہے. اس میں ایک اینگل یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, لوگوں کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ ایک مرد کی ذمہ داری اپنے ماں باپ کی طرف اور ایک عورت کی ذمہ داری اپنی ماں باپ, شادی شدہ عورت کی, دونوں کی ڈفرینٹ ہوتا ہے. کیونکہ اگر فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے یا آدمی ہے, اس کے ماں باپ ہے اور وہ ایک اولاد ہے فار ایگزامپل, جیسے میرے خیال سے آپ ہی ایک ہی ہے نا, تو آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے آپ کی, کیونکہ فائنینشلی آپ کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اور کوئی ہے نہیں. آپ اپنی بہنوں سے نہیں بول سکتی, ایکسپیکٹ کر سکتے کہ بھائی جب آپ کی شادی ہوگی آپ نے نا میرے ماں کی بھی لک آفٹر کرنی ہے. تو ایک کچھ زیادہ تر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد کے پاس چوائس بھی نہیں ہوتی ہے کہ چاہے وہ جتنی بری ہو, جو بھی ماں باپ چاہے جتنے برے ہوں, ٹھیک ہے, اس کے مرد کے پاس چوائس ہی نہیں ہوتی. کچھ بغیرت مرد ہوتے ہیں جو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں, یار میری بیوی مجھے تنگ کر رہی ہے تسی جاؤ, مجھے تنگ نہ کرو. تو کافی طرح یہ مردوں کو بھی ریئلائز اور عورتوں کو ریئلائز ہونا چاہیے یار اس بیچارے کے پاس آپشن نہیں ہے, وہ کیا کرے, اس کی شرعی ایک اس کا تقاضا ہے کہ اگر وہ نہیں کرتا کل کو اللہ کے سامنے بھی جواب دینا ہے. تو بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑے کرو, تھوڑا انڈرسٹینڈنگ ہو, ٹھیک ہے, وہ ایک ان کے ایک اگر وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ایک طبیعت ہے, ٹھیک ہے, آپ برداشت کرو جیسے آپ اپنے ماں باپ کو برداشت کرو گے. تو یہ ایک اینگل ہے جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ مس ہو جاتا ہے, کہ زیادہ تر سوسائٹی میں سمجھ نہیں آتا کہ ایک مرد کا رول کیا ہے اور ایک عورت کا رول کیا ہے اور ذمہ داریاں کیا ہے اپنے ماں باپ کی. نو ڈاؤٹ کہ عورت کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی طرف, لیکن ایک دفعہ شادی ہو جائے تو پھر ایک جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ہسبینڈ پرائرٹی میں آ جاتا ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے نا, ایسا کہ بھی ہسبینڈ پرائرٹی میں آ جاتا ہے, آپ کا وہ ایک گھر ہے وہ آپ کا پرائرٹی میں. اب یار یہ ابھی ہمیں بات کرنی پڑی ہے, لیکن آپ دیکھیں میری ماں, آپ کی والدہ, ٹھیک ہے, پتا تھا, ان کو پتا تھا, کیونکہ جب وہ فار ایگزامپل اب وہ ہم لوگ فار ایگزامپل والد صاحب نے شادی کی, دبئی لے آئے, ٹھیک ہے, کوئی ان کو ہی نہیں تھا میرا گھر, میرا ماں, میرا کچھ نہیں, یہ میرا گھر ہے, میں نے ادھر ہی سارا کچھ کرنا ہے. پاکستان میں تو اور قریب ہوتے ہوں گے گھر, ٹھیک ہے نا, لیکن ادھر بھی ایسا ہوگا یار بس یہ میرا گھر ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس میں ماں باپ کی تربیت بہت میٹر کرتی ہے نا. جو لڑکی ہے نا اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت کی ہے کہ بیٹا جب آپ چلے گئی ہو نا اب وہ آپ کی پریورٹی ہے. اب ہم لوگ, ہمارے جو بچے ہیں, جو بیٹے ہیں اسپیشلی, ان کی پریورٹی ہم ہیں, تو آپ کی پریورٹی اب وہ ہے, جو ہماری بہو ہیں ہم ان سے وہ لے لیں گی, آپ کو ضرورت نہیں ہے. اب آپ کا سارا فوکس اب آپ کے سسرال میں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ نے سسٹم ہی ایسا بنایا نا. اگر آپ وہاں سے فوکس ہٹاؤ گے تو آپ اس کو توڑ دو گے, کیونکہ اللہ نے جب ایک پروسیس ایسا بنایا ہے کہ عورت مرد کے ساتھ شادی کر کے گھر میں آتی ہے نا, اب وہ ایک اس کی ذمہ داریوں میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے.
ایسے ہی اور وہ کنٹریبیوٹ بھی بڑا میجر قسم کا کنٹریبیوٹ ہے نا, کیونکہ اب اس نے گھر بھی دیکھنا ہے, بچے بھی دیکھنے ہیں, یہ چیز دیکھنا ہے. مرد کو اللہ نے کہا آپ باہر جا کے دیکھو, وہ آپ کی ذمہ داری ہیں, کیونکہ اس کو عورت کو اللہ نے کہا ہے تجھے میں اتنی ویلیو دے رہا ہوں کہ تو مٹی گھٹا, لڑائی جھگڑے, فساد, ٹریول, تھکاوٹ, ان چیزوں سے سب بری ذمہ ہے. آپ ایک کام کرو, آپ کو یہ گھر ہے, آپ اس میں فل انجوائے کرو. دا بیسٹ جاب ان دا ورلڈ کہ آپ یو آر رسپانسبل فار ٹمورو, یو آر رسپانسبل فار فیوچر, کیونکہ آپ کے جو ڈیلی بیسس پہ تربیت آپ کر رہے ہو وہ کل کو ان مردوں اور عورتوں نے کچھ بننا ہے. تو آپ اس سوچ سے ان کی تربیت کرو. اسلام بھی یہی کہتا ہے آپ کو, اسلام بھی آپ کو یہی کہتا ہے. مرد کو اللہ کہتا ہے یو آر رسپانسبل فار ٹوڈے, کیونکہ آپ کو میں نے دنیا میں بھیجا ہے, آپ کو مرد بنایا, آپ کو مضبوط اسٹرانگ بنایا, آپ مٹی گھٹا تھکاوٹ شکاوٹ یہ سب آپ لو, اور اس کے بعد آپ گھر آؤ اور ان کو پرووائڈ کرو, ان کی ہیلپ کرو کہ جو آپ کی جو میسج ہے جو وہ کنٹریبیوشن کر رہی ہے اس میں اس کی اسسٹ کرو اس کو. تو دونوں کا مل کے ایک زبردست قسم کا ایک بانڈ ہونا چاہیے جس کے اندر, اور دیکھو یار بات بڑی سیدھی سی ہے, آپ یہ بانڈ بنا کے رکھنا اٹس اے اسٹرگل, اٹس اے ایفرٹ, اسپیشلی آج کے دور میں. اس کے لیے بھی تربیت ہے, جو لڑکا ہے اس کے ماں باپ کی بھی تربیت ہے, جو لڑکی ہے اس کے ماں باپ کی بھی تربیت ہے. تربیت بہت میٹر کرتی ہے, ہم اس چیز کو بڑا لائٹ لیتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی جو ذمہ داری ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی لائف میں بیلنس بھی رکھیں. ایک تو ذمہ داری ہے نا, یہ میری جاب ہے, یہ میں نے کرنی ہے, میں نے باہر کا کام کرنا ہے, تم نے گھر کا کرنا. اس کے علاوہ جو آپس کے جو اخلاقیات ہیں, جو آپس کے طور طریقے ہیں, ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا, میں آپ کی فیملی کے لیے کیا کر رہا ہوں, آپ میری فیملی کے لیے کیا کر رہی ہو, یہ ساری ایٹریبیوٹس ہیں جو آپ کو ایک بیلنس رکھ کے چلنا پڑتا ہے, پھر ہی آپ ٹھیک طریقے سے چلتے ہو. اور اس سب کو بیلنس رکھنے کے لیے دیر از این ایفرٹ. دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے نا جو ایفرٹ کے بغیر ہے. تو اگر آپ یہ سوچو کہ نہیں میں بیٹھ جاؤں گا یا بیٹھ جاؤں گی اور کام ہوتے رہیں گے, تو ایسے نہیں کبھی بھی ہوگا. اور جو بیک ان دا ڈے سے جیسے میرے نانا ابو وغیرہ, ان کے گھر میں ماحول یہ تھا کہ اپنا نوکرانیاں رکھی تھی صفائی وغیرہ کے لیے, کھانا وغیرہ تو وہی بناتے تھے, لیکن وہ امبیڈ کر کے بیچتے تھے خالوں کے ذہن میں یا میری والدہ کے ذہن میں کہ اب تم یہاں جا رہی ہو تو یہ تمہاری پرائرٹی ہے. ادھر ماں باپ, وہ گھر جو ہے جو آپ بات کر رہے ہو, کیا آپ نے اس گھر کو سنبھالنا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو ایک اور کلچرل چیز تھی نا, وہ زیادہ تر بیکورڈ ایریاز میں تھی کہ مر کے ہی آنا ہے, تیری لاش ہے, وہ چیز نہیں. لیکن اب وہ جو میں نے آپ کو بتایا, وہ سب سے پہلے اٹھ کے انہوں نے دادا اور دادی کو ناشتہ بھیجنا صبح, ٹھیک ہے, اس کے بعد گھر کا سارا صفائی وغیرہ بھی کرنی ہے. ایون دو ان کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا لیکن انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا نا. لیکن ابھی سوسائٹی آپ کو ادروائز بتا رہی ہے کہ جناب آپ ایڈجسٹ نہیں کر رہے, وہ پہلی بات یہ تمہارے ماں باپ ہے ہی نہیں ہے. مطلب وہ ایز اے ویپن یوز کر رہے ہیں اسلام کو, کہ ٹھیک ہے وہ بات ہے, اس سے کوئی ایگری نہیں کر رہا, لیکن اسلام نے یہ بھی تو نہیں کہا نا کہ آپ بدتمیزی کرنا شروع کر دیں یا اونچی آواز میں بات کریں, یا جناب وہ آپ کی ملازمہ ہے جو گھر میں آپ کی ساس ہے, وہ آپ کو کھانا بنا کے دے رہی ہے اور آپ نے کچھ نہیں کرنا آگے سے. تو یہ ساری چیزیں جو ان سے نا سوسائٹی بیسیکلی اس کو نیگیٹیولی لے لیتی ہے. لیکن یہ اوبویسلی مرد پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. پرائرٹیز کی آپ نے بات کی تھی کہ میری پرائرٹیز اوبویسلی مجھے اپنی ماں سے بھی پیار ہے اور مجھے اپنی بیگم سے بھی پیار ہے, لیکن دونوں ڈفرینٹ ہیں. جو میری ماں کے لیے پیار ہے وہ ڈفرینٹ ہے, جو بیوی کے لیے وہ ڈفرینٹ ہے, اور دونوں میں کمی نہیں ہو سکتی. یہ میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے دونوں کو کیسے بیلنس لے کے چلنا ہے. بالکل. اب اگر تو اس کی خاتون کی اپ برنگنگ ایس ہوئی ہے کہ اس نے اپنے گھر میں بھی وہی دیکھا ہے, اگین جوائنٹ سسٹم میں اگر آپ رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اگر آپ اکیلے رہ رہے ہو, آپ کے 7-8 چاچو ہیں یا تایا ہیں اور آپ کی پھوپھیاں بھی ہیں, لیکن پھر بھی وہ سارے اکیلے ہی رہ رہے ہیں, تو یہ دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گا. تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کی اپ برنگنگ میں آئے گا بھی نہیں, تو آپ اس سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. پھر کیا ہے, پھر آپ اسے خود شو کیس کر کے دکھائیں گے نا یار کہ یار یہ جو ہے یہ میری والدہ ہے, میں اس کا اتنا رسپیکٹ کرتا ہوں. اور آپ کی والدہ کا بھی, یہ نہیں کہ اگر میں اپنی والدہ کر رہا ہوں تو میں اپنی ساس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دوں. تو وہی چیز دیکھے گی, اس کو خود بھی احساس ہوگا بینگ اے ہیومن بینگ, یار میرے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے تو میں بھی اس کے ماں باپ کے لیے کم از کم لک آفٹر کروں نا, ان کا خیال کروں. لیکن اگین وہ جو سوسائٹی ہے, آپ ٹک ٹاک پہ آپ سوائپ کری جاؤ اور وہ تو نظر ہی نہیں آتی کہ اپنا اس طرح کی ویڈیو جو ان چیزوں کے اوپر بات کرے. ابھی میں ایک سوال کروں گا دونوں سے کہ بھئی اگر فار ایگزامپل جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا ماں باپ کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں, دونوں میں ڈفرینسیشن ہے. ایک جوائنٹ فیملی سسٹم الگ ہے, ماں باپ کے ساتھ رہنا ڈفرینٹ ہے. اگر اس پہ ظلم ہو رہا ہو, کس پہ؟ عورت پہ, جی, تو اس اب وہی بات ہوئی عورت پہ, ماں پہ یا مسز پہ؟ مسز پہ جو بیوی ہے, ٹھیک ہے, اس کے یا اس کے حقوق پورے نہ ہو رہے ہو, تو اس میں آپ کیا ایک اپروچ ہوگی یا کیا ایڈوائس ہوگی؟ میرے حساب سے اٹ ڈپینڈز آن کس قسم کا ظلم ہے, اس کی ایک لمٹ ہے نا. میری کوشش یہ ہوگی, اگر خدا نہ خواستہ اگر میرے گھر میں کچھ ایسا ہو رہا ہے تو میں تو بیوی کو کہوں گا صبر کر. اگین ڈپینڈ کرتا ہے نا کیا اس کی ریڈ لائن کیا ہے. کچھ ایسا ظلم ہے کہ اس کو تھوڑی بہت ڈانٹ پڑ رہی ہے کسی چیز پہ جو اس میں
چلو فرض کرو اس کی اتنی غلطی نہیں تھی لیکن اسے ڈانٹ زیادہ پڑ گئی, ظلم تو نہیں ہوا, یا تو پھر ظلم تو نہیں ہوا اگین, یا کوئی ایسی چیز ہے اسے کام زیادہ کرنے پڑ رہے ہیں گھر کے, اگین آئی ڈونٹ نو یہ ظلم میں آتا ہے کہ نہیں. اب ظلم کیا ہے, ظلم آپ ڈیفائن کریں نا, اس چپیڑیں پا رہی ہیں, ہو سکتا ہے ڈومیسٹکلی ان کو, اس میں تو آپ پھر یا اتنا کام کرا دیا جائے کہ وہ عورت ایک دم ہی تھکی ہو پوری, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بس اس کو اور کچھ نہیں ہے, بس پورا دن گھر کے کام کرنے, ٹھیک ہے. اگر ہسبینڈ آ رہا ہے اس کی بھی ہوش نہیں ہے, بچے آ رہے ہیں اس کے بھی ہوش نہیں ہے. فار ایگزامپل کہ بھائی ایک اسلام میں ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہسبینڈ گھر پہ آ رہا ہے تم جو ہے نا بنو سورو یہ سارا کچھ کرو, وہ اتنا کام میں اس نے ساس نے لگایا ہوا ہے یا سسر نے لگایا ہوا ہے کہ اس کو وہ بھی ہوش نہیں ہے. اچھا اتنا کام پہلی بات تو یہ ہوتا نہیں ہے, اتنا کام اگر آپ یعنی ورسٹ کیس سینیریو, میں کہہ رہا ہوں ویسے دیکھیں جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں, جوائنٹ فیملی میں ان دس سچویشن یو ہیو ٹو اسٹینڈ ود یور وائف 100%. ہاں آف کورس obviously, کیونکہ یہاں پہ تو ہیومن رائٹس کی بات آ گئی نا یار. ہاں لیکن کس طرح, اگر سمجھ لیں آپ اس سچویشن میں, آپ کو ایک سیناریو دے دیتا ہوں کہ آپ فار ایگزامپل اپنے بھائی کے ساتھ رہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی, ٹھیک ہے, تو ادھر بھی 5 بچے, ادھر بھی آپ کے بھی 5 بچے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. اس کی بھی بیوی ہے, آپ کی بیوی ہے, ہو سکتا ہے آپ کا چھوٹا بھائی ہے, اس کی ینگ بیوی ہے, ٹھیک ہے, اس کو اتنا نہیں پتا, اس کو روٹی نہیں پکانے آتی, اس کو سالن نہیں بنانا آتا, اگر بنانا بھی آتا ہے لوگوں کو پسند نہیں ہے, گھر والوں کو پسند نہیں ہے, اور سب کو پتہ ہے. صحیح. تو جو بڑی بہو ہے اس پہ یہ ساری ذمہ داریاں پڑ گئی, ٹھیک ہے, اور وہ کیے جا رہی ہے, اس کو فیل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو بھی فیل ہو رہا ہے کہ یار میری بیوی بہت زیادہ کام کر رہی ہے. تو آپ ابھی اس پرابلم کو, ٹھیک ہے, آپ حل کس طرح کرو گے, یا کس طرح سے اپروچ کرو گے؟ یار میں اپنے بھائی سے بھی بات کروں گا, ٹھیک ہے, میں اپنے ماں باپ سے بھی بات کروں گا, اگر ان سے میں نے بات کی کہ یہ بیلنس کس طرح, کیونکہ وہ اگلا بندہ برا مان جائے گا, آپ کو پتہ ہے کہ نیچر ایسی ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے ڈیل کریں؟ پہلی چیز کمیونیکیشن ہوگی, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سینیریو ایسا ہے جس میں کمیونیکیشن کام نہیں کرے گی, تو دیر آر اونلی 2 آپشنس, کہ یا تو میں آگے آ جاؤں گا کہ میں آپ کی ہیلپ کراتا ہوں, دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ جس میں سب ختم ہو جائے گا کہ میں پھر موو آؤٹ کر جاتا ہوں, کیونکہ میں تو یہ تو برداشت نہیں کر پا رہی. لیکن اگر وہ مجھے کہتی ہے کہ میرے لیے اٹس اوکے, کیونکہ ظلم تو اس پہ ہو رہا ہے نا, اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو پھر ٹھیک ہے. اگر وہ یہ کہہ رہی ہے جی میرے سے تو یہ برداشت نہیں ہو رہا اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ فیئر کہہ رہی ہے, وہ زیادتی نہیں کر رہی, تو پھر اوبیسلی دین آئی ہیو ٹو موو آؤٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تو اب برنگ ان ویسے ہوئی ہے اس کی نا اسلامکلی, اس کو پتہ ہے کہ مجھے چیزوں کا ثواب مل رہا ہے, تو مائنڈ بھی نہیں کرے گی وہ. سیکنڈلی جو میں آپ کو اپنے گھر سے ایگزامپل دے تو میں نے آپ کو بتایا تھا والدہ کھانا بناتی تھی کیونکہ ان کی کوکنگ اچھی تھی, لیکن جو باقی چچی وغیرہ تھیں تو وہ گھر کی صفائیوں میں ہاتھ بٹا دیتی تھیں, یا کوئی اس ٹائم کپڑے جو ہیں اور جو گھر میں وہ اس ٹائم وہ مشین جو ان سے ہاتھ سے صفائی کرتے تھے کپڑوں کی, تو وہ اس میں ہاتھ بٹا دیتی, تو مطلب بیلنس ہی چل رہا تھا سب کچھ نا, ڈیوٹیز بیسیکلی انہوں نے ڈیوائڈ کی ہوئی تھیں. لیکن اگر آپ وہی اگین کلچرل چیز آپ کے والد نے آپ کے بڑے بھائی کی اتنا مرتبہ گھر میں بنایا ہوا ہے کہ والد کے بعد اس کا درجہ ہے, اور چھوٹا بھائی ان کی بات سنے گا بھی ود رسپیکٹ, یہ نہیں آپ کسی چھوٹے سے بات کرو چل اپنا کم کر, یہ بھی آج کل چل رہا ہے نا ایسے بھائی تم ہو کون. لیکن اب وہ اگر ایسا گھر میں ایٹماسفیئر ہے کہ وہ کہے گا کہ یار میں بڑے بھائی کی بات سنوں تو سی نا, تو بڑا بھائی اوبیسلی بات کرے چھوٹے سے کہ یار یہ ایسے ہو رہا ہے, تو چیزوں کو تھوڑا ہم نے بیٹر کرنا ہے. آپ بتاؤ کیا سولوشن آپ کے پاس؟ میں اس حق میں نہیں ٹو بی آنیسٹ کہ آپ جو انسان ایک گھر توڑے, چاہے وہ جوائنٹ فیملی ہو, وہ تو اگین ورسٹ کیس, وہ تو جب کوئی حل نہیں رہا تو پھر یہ حل ہے نا, کیونکہ پھر آپ بیوی بھی آپ کو تنگ کر رہی ہے, وہ تو پھر آپ کا گھر ٹوٹ رہا ہے. دیکھو نا, میں دیکھیں ایک سوری آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں, اگر آپ میری مسز لیٹ سے کہ کھانا بنا رہی ہے گھر کے اندر, گھر میں 3 اور بھی بہو ہیں, ٹھیک ہے, اب مسز نے کھانا بھی بنانا ہے, اس نے صفائی بھی کرنی ہے, اس نے برتن بھی دھونے ہیں, اس نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, 4-5 چیزیں اس کے, ٹھیک ہے. اب وہ مسز کہتی ہے کہ میں کھانا میں بنا لوں گی, ٹھیک ہے. حمزہ بھائی آپ کی جو مسز ہیں وہ گھر کی صفائی کر دیں, سعود بھائی آپ کی جو مسز ہیں وہ کم از کم بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں, گھنٹہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. اب میری مسز ذہن میں یہ ہوگا کہ جہاں میں نے 5 بندوں کا بنانا ہے وہاں میں 10 کا بنا لوں گی. آپ کی مسز ذہن میں ہوگا جہاں میں نے اپنا کمرہ کام صاف کرنا ہے میں بھابھی کا بھی کر دوں گی. آپ کی مسز ذہن میں ہوگا کہ یار جہاں میں نے بچوں کو اپنے لے کے بیٹھنا ہے پڑھانا ہے وہاں پہ ان کے بچوں کو بھی پڑھا دوں. یہ تو بیلنس آ گیا نا, بیلنس ہو گیا نا, تو ظلم ہے ہی نہیں نا بیچ میں. لیکن اگین اگر آپ کی صرف والد ہیں, آپ کے والد والدہ ہیں اور میری خالی مسز ہے گھر میں, تو وہ اگین میری مسز کے ذہن میں یہی ہوا کہ جہاں پہ میں نے 2 بندوں کا بنانا ہے میں ایک ایکسٹرا بندے کا بنا لوں گی, تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تو ظلم ہے بھی نہیں نا. آپ اپنا بتائیں آپ کیا کریں گے, آپ کیا کریں گے؟ جی یار میں بات وہ آپ نے میں مر جاؤں میں کچھ نہیں کروں گا, جو ہے ہونے دو. نیکسٹ کوسچن, نو کمنٹس.
نہیں یار بات وہی ہے کہ دیکھیں ہم مرد جو ہے نا لاجکلی سوچتے ہیں, عورتیں ایموشنلی سوچتی ہیں, ہم لوگ لاجک یہاں پر اپنی جھاڑ ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ایموشنلی سوچیں کہ ایک عورت کے ہم تو نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں ہے, لاجکلی ہم یہی بول رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بیلنس کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے دونوں سائڈوں کی سننی ہے, ہم نے پھر جج کرنا ہے کہ کون سی زیادہ لیول پہ ہے, ٹھیک ہے, اور اوپر سے پھر ہم نے یہ آرگنائز کرنا ہے گھر کو پورے کہ بھی آپ نے ایکولی سارا کام ڈیوائڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ سب لاجک کام ہے, ٹھیک ہے, جس کے لیے پیسے کسی کو نہیں مل رہے, صحیح, ٹھیک ہے نا. اگر یہاں پر یہ نوکریاں کر رہی ہوتی نا عورتیں, ٹھیک ہے, یہ سب لوگ سنتی اور یہ کرتی, ٹھیک ہے نا, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے پریکٹیکلی. ایسے ہی کیونکہ والنٹیئر کر رہا ہے نا ہر کوئی, یہ سب والنٹیئر ہے, ٹھیک ہے. اب والنٹیئرنگ میں آپ یار کوئی پیسے تو مل نہیں رہی کیا, یعنی آپ بات وہی ہے کہ اگر آپ اسلامکلی سوچیں تو ٹھیک ہے ایک موٹیویشن ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک لیول آتا ہے کہ وہ عورت کی بس ہو جاتی ہے, کہتی ہے یار کیا میں نے بھی اپنا گھر بنانا ہے, میں نے بھی اپنا سارا کچھ کرنا ہے. تو میں بھی یہی کروں گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاجکلی سارا کچھ بیلنس آؤٹ کرنا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ شرعن کیا چیز صحیح ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ٹھیک ہے, پردہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, یہ جو کام کر رہی ہے یہ بھی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. کیونکہ ایک عورت کا چلیں ماں باپ کی ٹھیک ہے ذمہ داری ہے, آپ کی فار ایگزامپل ساس سسر کی تھوڑے بہت ذمہ داری نہیں کہ گھر پہ رہنا ٹھیک ہے. وین اٹ گوز بیونڈ دیٹ دین اٹس ٹو مچ, دین فار می ایوری تھنگس ٹو مچ. کہ بھی آپ کے بھائی کے بچے بھی دیکھے, آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں جو بھی ہے, جو باہر سے کوئی مہمان بھی آ رہے ہیں ان کی بھی مہمان نوازی کرو. فار می دیٹ از ٹو مچ, ٹھیک ہے. اگر گھر پہ ہے ایک ماں باپ ایک اسٹرکچر ہے, ٹھیک ہے, دیٹس انف. پھر میرے نزدیک پھر آپ عورت پہ نہ چاہتے ہوئے ظلم تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک ایکسٹرا برڈن ڈال دیتے یار. لیکن آپ جو بتا رہے ہو نا وہ تو ورسٹ کیس سینیریو ہے ہی نہیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظلم ہو رہا ہے, ورسٹ کیس سینیریو, تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ ایک ہی کرنا پڑا. ہاں تو میں ڈسکشن ہی نہیں بنتی, وہی نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, اس کے تو آپشن ہی کوئی نہیں. لیکن پھر بات ہی, لیکن زیادہ تر نہیں کرتے نا, وہ کہتے نہیں برداشت کرو. اچھا میں نہیں ابھی, اچھا یہ بھی سسٹم نہیں ہے برداشت والا, نہیں ہے یار. نہیں ابھی پاکستان میں آپ نے دیکھا ایسا ہو رہا, اور کوئی کہے کہ میں نہیں کرتا یار. جدید دور ہے, انسٹاگرام, یہ دیکھیں میری پوسٹ آئی ہے, بیوی کو ساتھ رکھنا نہیں ہے, الگ گھر لے کے دیں. ہاں اس کے علاوہ بھی آج کل مولانا طالب صاحب کہہ رہے ہیں جناب فرض نہیں ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں, لیکن آپ شہروں کی بات اگین, آپ شہروں کی بات کر رہے ہیں. وہ تو میں نے ویڈیو دیکھی ایک دیہات کی, وہ مطلب دوست بیٹھا ہے اپنے سالوں کے ساتھ, 3-4 کے ساتھ نا, وہ شاید کسی نے ویڈیو بنائی تھی, اس کی بیوی چائے لے کے آئی ہے اپنے خاوند کے لیے, اس نے کہا جی لیں, پردہ شردہ کیا, اس نے دوپٹہ پہنا, انہوں نے چائے پیا ایک گھونٹ اور اس نے منہ پہ پھینکی ایسے چائے, ٹھنڈی چائے دیتی ہوں, اور وہ جناب سالے جو ان سے نا کھڑے ہو گئے. اگین یہ ہوتا ہے, انہوں نے وہ ڈپکٹ کیا نا بیسیکلی, گاؤں میں تو اتنا بس کیس سینیریو ہے, وہ تو آنڈیاں پھینک دیتے ہیں. ہاں تو وہ جناب وہ سالے کھڑے ہو گئے, تو نے میری بہن کے ساتھ کیا, بہن آ گئی اس کو بچانے خاوند کو کہ میرا خاوند ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا. نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ظلم وہ اس لیول کا بھی شہروں میں بھی, تھوڑا سائڈ پہ سبربز میں اور ولیجز میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ عورت پہ بیچاری پہ ظلم ہوتا ہے بہت زیادہ, لیکن بلا وجہ فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں ہے نا. میں اس لیے کیونکہ دیکھیں اکثر ہم جو مثالیں دیتے ہیں نا وہ ہم اپنے ارد گرد یا گھر بار ان کی دیتے ہیں نا. تو اب آپ ایک فرض کرو ایک آئیڈیل گھر میں پیدا ہوئے ہو, تو آپ کے لیے تو ساری دنیا جنت ہے. اگر آپ ایک بڑی, یہاں پہ دیکھو آپ نا, سنگل مامز, سنگل اور ہی آج کل سنگل مامز, سنگل ڈیڈ, ڈبل ڈیڈ, وہی ہے یار, اللہ معاف کرے. تو وہ آپ پھر جب آپ کی اپبرنگنگ اس طرح کے ماحول میں ہوتی ہے تو پھر آپ کے دیکھو نا, پھر آپ کو مینٹلی آپ پھر کنفیوز ہو جاتے ہو, سائیکولوجیکلی آپ افیکٹ ہو جاتے ہو نا. اب اس کی جگہ میں آپ کو ایک آئیڈیل سچویشن بتاتا ہوں نا, بیسٹ کیس سینیریو. میں یہ سوچتا ہوں, میں پرسنلی یہ سوچتا ہوں, اللہ کرے اللہ مجھے میرے ارادوں میں نیت بھی اچھی کرے میری, اور اللہ جو اگر میری ارادے اچھے ہیں تو اللہ مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کلچر میں ایک, کہ جو بنیادی چیز ہے نا, ایک میاں اور ایک بیوی, ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے. جو بنیادی چیز ہے جو میں نے محسوس کیا ہمارے کلچر میں کچھ زیادہ ہے, یہاں پہ بھی بہت ہے. یہاں پہ تو وہ بنتی نہیں ہے, وہ کہتا تو اپنی جگہ, تم اپنی جگہ, وہ تو سیپریٹ ہو جاتے ہیں نا. تو شادی ہوتی نہیں ہے نا, شادی ہوتی نہیں ہے نا. وہاں پہ یہ کیوں پرومیننٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے. صحیح. اب وہ ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ نہیں بنا پاتے, چاہے اس میں قصور جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہے, چاہے اس میں قصور دونوں کی رسپانسبلٹیز نہ پورا کرنے کا ہے, چاہے اس میں قصور ایجوکیشن کی کمی کا ہے, اویئرنیس کی کمی کا ہے,
کہ بچے پیدا ہوئے ہیں تو اپنی زندگی فارغ ہی کر دی. یعنی ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ نے بالکل ہی سمجھو بس اب منڈا ہو گئے دو میں. تو وہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے نا. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی اس کو تھوڑا اور کلیریفائی کریں نا. کس چیز کو؟ کہ بچہ اگر پیدا ہوا تو آپ نے نگلیکٹ کر دیا. ہاں اس پہ میں آتا ہوں ہاں. لیکن جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بانڈ کو مضبوط رکھنا ہے, چاہے بچے ہو رہے ہیں, چاہے فائنینشیل پرابلمز ہیں, چاہیے اس میں دونوں کی تربیت اپ برنگنگ بڑا کام دیتی ہے. اگر میری زندگی میں کوئی سچویشن آئی ہے اور میری بیوی میرے ساتھ جم کے کھڑی ہوئی ہے تو وہ رسپیکٹ اور محبت میری بیوی کے لیے میرے دل میں آ جائے گا نا. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا ہے تو بیوی کی اور میری دونوں کی جو لائف سٹائل ہے وہ ہمیں مینٹین کرنا ہے ویسے ہی. کیونکہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور یہ بڑا ایک میجر فیکٹر ہے پاکستان میں, اگر آپ دیکھو نا وہاں جا کے پریکٹیکلی, تو بچہ پیدا ہوتا ہے اور لائف ایسے ڈسپرس ہوتی ہے کہ بس اب نہ بڈھی اپنے آپ کو کچھ یعنی مرد کے لیے کچھ ریپرزینٹیبل بناتی ہے, اور مرد بھی بیچارہ تھکا ہے آندا ہے وہ جناب جی وہ بچیاں جو لگ جاتا ہے وہ. تو آپ نے جب ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ نہیں بنایا, آپ اب اتنی جنریشن کی ذمہ داری کیسے لوگے؟ اچھا اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ماں ہے نا وہ بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہے, کیونکہ باپ اب آلموسٹ لائف سے آہستہ آہستہ مس ہو جاتا ہے. مس اس طرح ہو جاتا ہے کہ بیچارہ کام کر کے آتا ہے, پرسنل لائف آپ کی آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے, انٹریکشن ختم ہو جاتا ہے. ماں کی بانڈنگ بہت تیز ہو جاتی ہے, بہت سخت بچے کے ساتھ. اب وہ بچے کو ہی ہر چیز سمجھتی ہے, بیٹے کو ہی ہر چیز سمجھتی ہے. بیٹا بڑا ہوتا ہے اس کے بڑا خیال رکھتی ہے, ایک چچی بچی کا خیال رکھتی ہے. اس کو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کو اتنا پریکٹیکل لائف میں بھی نہیں جانے دیتی کہ ہے میرے بیٹے کو کچھ ہونا جائے, جو کہ ایک غلط چیز ہے. صحیح. اور یہ ہوا میری فیملی میں. ہاں اچھا کرتے اب کٹ دا اسٹوری شارٹ, کمنگ ٹو ہز میرج, اس کی شادی ہوئی. اب اس بیچارے نے اپنی زندگی شروع کرنی ہے. اب وہ بیچارہ اس لحاظ سے معصوم ہے کہ میری ماں کے سائیکولوجیکل ایشوز کیا چل رہے ہیں. صحیح. وہ معصوم ہے نا, اسے تو نہیں پتا, کیونکہ اس کی تو شادی شدہ لائف اب شروع ہو رہی ہے. صحیح. اس کی شادی ہوئی, ماں کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے, ایک جو محبت نے پکڑا ہوا ہے نا وہ جان نہیں چھوڑتی جلدی, کہ یہ اب اس کی لائف میں ایک اور عورت آ گئی ہے. صحیح. یہ اس کے ساتھ اب اوبیسلی یعنی پیار محبت بٹ گیا, اور یہ چیزیں یہ, اور اس میں نا کسی کے بھی یہ بات کرتے ہوئے اگر سب لوگ اس کو کھلے دل سے تسلیم کریں نا اور سمجھیں تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی. نہیں تو اب اگر آپ کسی کو فٹافٹ ڈیفینسو موڈ میں لوگ آ جاتے ہیں, بات وہی ہوگی نا, دونوں ایموشنل ہیں, ہاں, دونوں کا تھنکنگ پروسیس لاجیکل نہیں ہے. ہاں اسی لیے پھر مرد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. مرد کو ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے بیلنس رکھنے کی. اگر سسٹم ٹھیک چل رہا ہے نا آپ کا, اگر دونوں اپنے ہوش سے چل رہے ہیں, اگر دونوں مرد ہوتے تو مرد کو بیلنس رکھنے کی ضرورت ہی نہیں آنی چاہیے. یار آپ دیکھو آپ کی والدہ ماشاءاللہ اتنی اچھی پڑھی لکھی ایکسپیرینسڈ خاتون ہے, ان کو یہ پہلے ہی پتا ہونا چاہیے کہ بھائی ناؤ اٹس دیئر لائف. ایسے ہی ہے. اچھا اب واپس آپ پیچھے چلے جاؤ ماں باپ کی. اب وہ بچہ کیونکہ بڑا ہو گیا تو اب میاں بیوی کی جگہ ماں باپ کی بانڈنگ ہو گئی نا, کیونکہ اب وہ ماں باپ ہیں آپ کے. اگر ان کی بانڈنگ مضبوط ہے, فرض کرو میری اور میری مسز کا رشتہ مضبوط ہے, صحیح, تو جیسے ہی شادی ہو میں اپنی مسز کو کہوں گا بیٹا یار یہ تو ان سے بھی آگے گزر گئے, یہ تو LGBTQ کو بھی آگے چھوڑ گئے یار. یار بیٹا بنا دیا بچو دیکھو گا بچو اب ان کی لائف. تو آن سیریس نوٹ میں اسے بولوں گا بھائی دیکھو اب ان کی لائف ہے, اب ان کو اپنے سیٹلمنٹ کی طرف جانے دو, اب ان کو آپس میں وہ بانڈنگ بنانے دو جو میری اور آپ کی ہے. اگر میری اس کے ساتھ بانڈنگ خراب ہے تو پھر نہ میں اس کی بانڈنگ بننے دوں گا نہ وہ اس کی بانڈنگ بننے دے گی. تو جو مین مسئلہ ہے نا, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ کی آپس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور بیلنس اور یہ چیزیں ٹھیک ہے نا, تو آپ میرے یعنی میں یہ سوچتا ہوں, اب مجھے نہیں پتا کہ فیوچر میں کیا ہوگا, کہ میرے اگر انشاءاللہ جو بچے بڑے ہوں گے تو میں ان کو کہوں گا جی آپ جو ہم نے 1 گھنٹے میں مسئلے بولے ہیں ان سب مسئلوں کا ایک ہی حل ہے, کیا کہ آپ ان سے کوئی, یہ اب آپ کی لائف ہے. اگر آپ اتنے کیپیبل ہو تو آپ ان کو الگ گھر لے دو چھوٹا سا, اگر وہ نوکری جلدی کر چکا ہے تو وہ اپنے کرائے پہ لے لے. لیکن میں اسے یہ نہیں روکوں گا کہ یار نہیں تو ساری زندگی یہ رہنا وہ رہنا, ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہ لیں گے. وی کین سیٹسفائی ایچ ادر نا ایوری اسپیکٹ سے. تو مجھے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ تو آگے, ہاں اگین یہ میری تربیت ہے کہ وہ آ کے خدمت کرے گا,
کیونکہ میں نے اس کو دکھایا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کیسے کرتے ہیں. تو دے آر دونوں الگ چیزیں ہیں, اور ان دونوں میں بھی بیلنس رکھنا ضروری ہے کہ خدمت کیا ہے اور ساتھ رہ کے ایک دوسرے کی انٹرپشن کیا ہے, ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے. اس میں اگر ایک پوائنٹ ایڈ کر لیں آپ کے بچوں میں سے لیٹ سے آپ یا آپ کی مسز میں سے ایک بندہ فوت ہو گئے, دیٹ از اے ڈفرنٹ سینیریو. ہاں تو وہی میں کہہ رہا وہ تو ٹوٹل ڈفرنٹ سینیریو. جیسا میرے والد ان کا انتقال ہو گیا ہوا تو مائی مدر از مائی رسپانسبلٹی ناؤ اگین, کیونکہ ان کے پاس دیر از نو, ان کے پاس ایک خلا آ گیا نا بہت بڑا. اب اس خلا کو کس نے پورا کرنا ہے؟ ایک ہی ہے نا کہ بات وہی کی تھی نا کہ مرد کی ذمہ داری عورت سے الگ ہے. ہاں, کیونکہ وہ اگر کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو میں نے یہ سینیریو بتایا دیٹ از اے نارمل ہاؤس ہولڈ جس میں سب ہیں, حیات ہے نا, باپ بھی حیات ہے, ماں بھی حیات ہے, دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کا تعلق ہے. دیٹ از اے آئیڈیل سچویشن, اس لیے میں نے پہلے بولا کہ دس از دا بیسٹ کیس سینیریو. ہاں اگر اس کے بعد اب جس کی زندگی میں الگ الگ چیزیں ہیں وہ اس کے حساب سے اس کو مینیج کرے. تو ان سمری ہر ایک کا ایک سولوشن نہیں دے سکتے ہم کسی کو, کہ جو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہر ایک بہت فلوئڈ ہے, فلیکسیبل سولوشن ہے. آپ کو کمیونیکیشن کرنا ہے, آپ کو اوپن کمیونیکیشن کرنا ہے, آپ کو کلیئرٹی چاہیے کہ بھائی ایک رولز کیا ہے, جو ہر جگہ کے ایک رول کیا ہے, لمٹس کیا ہے اور رائٹس کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کو سارا کچھ دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ایڈ کر دوں, کمپرومائز بھی آتا ہے. ہاں, بگ پارٹ آف کمپرومائز. آپ کمپرومائز کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے, چاہے آپ میاں بیوی ہو چاہے جو مرضی ہو. آپ اتنے فرشتے تو نہیں ہو گئے, اچھا بھی بانڈ ہو تو آپ اکٹھے ہی سارا دن ہنستے رہو, ہوتی ہیں چیزیں. اور اس کے بعد برداشت, کمپرومائز کا ایک پارٹ برداشت بھی ہے نا, کہ آپ نے ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کا رشتہ ہے. ہاں, اور ایک اور ہوتا ہے کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں, ہر ایک گھر کی ایک ہوتا ہے تھوڑے سا نا اپنی اپنی کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر پہ نا فار ایگزامپل ایسی میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کھانے کے ساتھ فروٹ کھانا پسند کرتے ہیں, فار ایگزامپل میں دے رہا ہوں, اور وہ ایک ایسے گھر سے آ رہی جو ہے ہی نہیں ایسا سسٹم, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں یار کیا تم پاگل ہو گئے کہ کھانے کے ساتھ فروٹ کھاتے, میں تو نہیں کھاتی, میں نہیں کٹوں گی, ٹھیک ہے. تو اڈاپٹ بھی کرنا چاہیے, 100%, ٹھیک ہے نا. تو یہ میرے خیال سے ایک سمری ہم دے سکتے ہیں. ایک بات بتاؤں اس کے, یہ نہیں, ایک شارٹ سی چیز یہ ہے کہ اللہ پاک سے آپ جتنا ہو سکتا ہے مانگو کہ آپ کی فیملی میں نا اللہ تعالیٰ خود ہی دلوں میں, کیونکہ میں نے اگین یہ چیز بھی ہوتی دیکھی ہے کہ اللہ نے ٹوٹتے ہوئے گھروں کے لوگوں کے دلوں میں کچھ ڈالا اللہ نے, اور وہ ایسے چینج ہوئے کہ پتہ بھی نہیں لگا, اور لوگ سرپرائز ہو گئے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہو گئے, اللہ نے چلا دیا. الٹیمیٹلی باقی آپ اپنی ایفرٹس الٹیمیٹلی دیکھیں جو بھی اسلام نے سولوشنز دیے ہیں بالکل ہر پرابلم کے, ٹھیک ہے. تو ہمیں وہ امپلیمنٹ کرنا ہے, پہلے تو ہمیں سیکھنا ہے اور ہمیں پھر امپلیمنٹ کرنا ہے. میں ایک ریسنٹلی یہ بات ختم کروں گا کہ شیخ خاتم العداد کو سن رہا تھا ریسنٹلی, انہوں نے یہ بولا کہ یار آپ کو پتہ ہے آپ روزے رکھ کے بھی آپ کے روزے قبول نہیں ہو رہے, یا روزے رکھ کے بھی آپ کے, میں پیرافریز کر رہا ہوں کہ بھئی آپ بہت بڑے میجر سن کر رہے ہو. انہوں نے یہی بولا کہ بھئی آپ روزے تو رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ ماں باپ سے نہیں پوچھ رہے, بات چیت نہیں ہے, اپنے بہن بھائی سے بات چیت نہیں ہے, آپ نے رشتے سارے توڑ دیے ہوئے, ٹھیک ہے. تو آپ نے تو اپنی طرف سے روزے دار ہو, لیکن آپ کو کیا پتہ ہے کہ جو حقوق یہ جو ہے, جو سارے حقوق ہیں لوگوں کے حقوق ہیں, وہ آپ پورے نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. اور آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ آپ کے روزے قبول ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ تراویحوں پہ تراویحیں پڑھ رہے, پوری رات قیام اللیل بھی کر رہے, ماشاء اللہ رات یہاں تو ماشاء اللہ 1-1 بجے تک ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں, لیکن آپ نے کنشپ جو ہوتا ہے اپنے رشتہ دار سارا ختم کیا ہوا ہے. سو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ بھئی آپ کے روزے بھی قبول ہوں گے. تو یہ ایک بڑا ایک ہے میجر چیز ہے کہ ایک گھر میں بھی رہتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, بے شک آپ کے ماں باپ گھر میں رہ رہے ہیں, آپ ان سے بات چیت نہیں کر رہے, یا کوئی تلخ کلامی ہو رہی ہے, یا کچھ بھی ہو رہا ہے, لڑائی جھگڑے سارا کچھ ہو رہا ہے, تو آپ کے روزوں کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ روزہ تو ایک کمپلیٹ چیز ہے نا, صرف یہ نہیں کہ بھوکا پیاسا رہنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے باقی چیزیں بھی ساتھ میں لے کے چلنی ہے جو اسلام ہے. سو آئی تھنک اوور آل یہی ہے کہ بھی اسلام کو آپ ایک بیس لائن بنائیں, اسلام کا فریم ورک ہو, اسی کے دائرے میں رہیں, اور پھر اسی سے ڈسکشن ہوگی. پھر اسی طرح ہمارا جو کلچر ہے نا ایکچوئل کلچرل, وہ پھر مولڈ ہوگا اسلامک کلچر میں, کیونکہ ابھی ہم میں ہندوانہ کلچر بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, زیادہ تر وہیں سے ہم نے بورو کیا ہوا ہے زیادہ تر. تو ہمیں وہ ایک طرح سے وہ ہوتا ہے نا فلٹر کرنا ہے. ایسے ہی. تو ایک چیز یہ کہ ہم ایک چیز کلیئر ایک اور بھی کر دیں کہ ضروری نہیں ہے ہم ادھر سب کے سولوشن بتائیں نا. ہم موسٹ آف اس ہمارے اپنے ایکسپیرینسز ہیں, سرکمسٹانسز ہیں, تو ہم یہاں پہ سولوشن نہیں دے سکتے کسی بھی چیز کا. ہاں ہم اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں, اپنا نالج اور اویئرنیس. اس کے بعد جو لوگ ہیں آپ اصل چیز یہ بھی ہوتی ہے, آپ کئی دفعہ لوگوں کو سوچنے پہ کوئی چیز مجبور کرتے ہو جو وہ سوچ نہیں رہے ہوتے. تو مین پرپز از
کہ آپ کچھ چیزیں سوچنے پہ مجبور ہو, اس کے بعد اپنے لحاظ سے اپنی کانشیسنیس کو یوز کرتے ہوئے اپنے سولوشن نکالیں انشاءاللہ. اور اگر آپ لوگوں کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کمنٹ سیکشن کے اندر انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکشن میں اس کو بھی لے کے آئیں گے سب کے سامنے. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اور کنٹینٹ پسند آیا ہو تو اس کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹ دینا مت بھولیے گا.